نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے. تو اگر آپ سوچیں کہ اگر اسٹاک مارکیٹ آسان نہیں ہے تو امریکہ میں 60% لوگوں کا اکاؤنٹ ہے, 60% لوگ انویسٹ کرتے ہیں. کوئی بھی چیز اگر آسان نہیں ہوتی تو اس میں 60% لوگ تو نہیں کر سکتے نا. اب لوگ کہتے ہیں کون سا بروکر سلیکٹ کریں, کہیں ہمارے ساتھ کوئی اسکیم ہی نہ ہو جائے. تو آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لکھیں گوگل پہ, ٹھیک ہے, ان کی ویب سائٹ آ جائے گی نمبر 1 پہ www.psx.com.pk. ٹھیک ہے, اس میں آپ جا کے لکھیں یہ ٹاپ بروکرز کون سے ہیں, یا آپ گوگل پہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹاپ 5 بروکرز آف پاکستان. اسی طریقے سے دنیا میں بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہیں کہ لوگوں کو بھیجا, ان سے پوچھا کیا آپ جو ہے ویلدی ہونا چاہتے ہیں, سب کہتے ہیں یس. پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ویلدی ہونے کے لیے جو ایکشنز ریکوائرڈ ہیں وہ آپ لے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یس. پھر اب ان سے پوچھنا کہ آپ کر کیا رہے ہیں, تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں. تو اس چیز کو سالو کرنے کے لیے, لوگوں کو گائیڈنس دینے کے لیے کہ یہ کرنا کیسے ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک شخص جو ہے وہ بہت تھوڑے پیسے رکھتا ہے, ہماری یہ گفتگو سن رہا ہے, لیکن اس کے پاس بہت کم سرمایہ ہے اور وہ ایمبیشیس بھی ہے, وہ کہتا ہے میں نے کچھ کرنا ہے. تو کم سے کم کتنے سرمایہ کے ساتھ کوئی بندہ اسٹاک مارکیٹ میں انٹری لے سکتا ہے؟ میں بہت زیادہ بروکریج ہاؤسز کے میسیجز پڑھے ہوئے ہیں جس میں لکھتے ہیں 5,000 سے اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. اس کو اگر ایک لائن میں سمرائز کروں نا, لوگ اس کو اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں. یور انکم شوڈ فیڈ یور انویسٹمنٹس, یعنی کہ جب آپ نے کمایا اس کو انویسٹمنٹ میں لگائیں, اس کو اسٹاک مارکیٹ میں لگائیں, کسی اور چیز میں لگائیں جو کہ اور بڑھے گی. اینڈ دین یور انویسٹمنٹس شوڈ فیڈ یور لائف اسٹائل, یعنی کہ ایک دفعہ جب آپ کے پاس ایک پورا پول جمع ہو گیا اور اس سے جو پروفٹ آ رہا ہے وہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. اس سے آپ گاڑی مہنگی لے لیں یا آپ اس سے اچھا موبائل لے لیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. حافظ عبد الرحمن نجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں دوبارہ. اس سے پہلے بھی ہم نے ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس پوڈ کاسٹ کو سنا, دیکھا, اور پھر ایک بڑی تعداد کامنٹ سیکشن میں سوالات کی بھرمار کے ساتھ حاضر ہوئی. ان تمام سوالات کو میں نوٹ کرتا رہا اور میں نے عبد الرحمن نجم صاحب سے ریکویسٹ کر رکھی تھی کہ آپ جب بھی اسلام آباد تشریف لائیں تو ہمارے اسٹوڈیو آئیں اور ہمیں ان سوالات کے جوابات دیں. آج عبد الرحمن نجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے تمام سوالات کلیئر ہو جائیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, بڑی زبردست بات ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا اس کے کومنٹ ایک تو بڑے پازیٹیو تھے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بہت سارے سوالات کر لیے. آپ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آج ہم جو ہے وہ پوری اسٹاک مارکیٹ کو سمجھیں گے. وہ تمام لوگ جو اپنے پیسے کو کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, جاب کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ طریقے سے سرمایہ کاری کریں اور یہ اسٹاک مارکیٹ کا فنڈا سمجھ لیں کہ یہ ہوتا کیا ہے, اس سے لوگ کیسے کروڑ پتی بن جاتے ہیں, کیسے پیسہ کما لیتے ہیں. یہ ساری کہانی ہم A to Z آج ڈسکس کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے اختتام پہ آپ فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ آپ اسٹاک مارکیٹ کی دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی. آغاز لوگوں کے کومنٹ سے کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا کہ آپ نے یہ سارا کچھ تو بتا دیا کہ اسٹاک مارکیٹ کیا چیز ہوتی ہے, کیسے اس میں کام کیا جاتا ہے, لیکن ایک عام شخص جس کے پاس بہت محدود سرمایہ ہے تو وہ آغاز کیسے کرے, مطلب پہلا سٹیپ کیا لے کہ وہ اسٹاک مارکیٹ کی دنیا میں انٹر ہو جائے, ویری بیسک تھنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. اور تھوڑا سا وقت جو ہے زیادہ لگ گیا ہماری یہ نشست آرگنائز کرنے میں, اسلام آباد ٹرپ پلان کرنے میں, بٹ میں بھی دیکھ رہا تھا کامنٹس میں لوگوں نے بہت زیادہ پازیٹیو فیڈ بیک دیا اور سوالات بھی کافی زیادہ پوچھے. بہت اچھا لگا دیکھ کے کہ لوگوں کو سمجھ آیا اور وہ ایکشن لینا چاہ رہے تھے, اور بہت سارے لوگوں نے آپ کو دعائیں بھی دیں کہ آپ نے واقعی ہمیں بڑے اچھے راستے پہ ڈال دی ہے. میں بریفلی ذرا جو لوگ پہلی دفعہ بھی سن رہے ہیں ان کے لیے بتاتا ہوں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کا میں آپ کو پورا طریقہ بھی بتاؤں گا. سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے اکاؤنٹ اوپن کرنے کا, سب کچھ, لیکن کر کیوں رہے ہیں, کیونکہ جب بندے کو سمجھ آتا ہے میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں, یہ اتنی اچھی ہے, تو وہ پھر اس کو دل و جان سے کرتا ہے. اس میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے اس کو بھی عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے اندر ایک انتھوزیازم آ جاتا ہے. آپ سب خبریں دیکھتے ہوں گے, ٹھیک ہے, ہر طرح کی خبریں آتی ہیں پاکستان میں, یہ چیز نیچے جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے, لیکن ایک خبر ہر کوئی دیکھتا ہے تھوڑے دن بعد اس بزنس مین نے اتنا پیسہ بنا لیا.
اس بزنس مین نے اتنا پیسہ بنا لیا. اب یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, مارشل لا یا ہو پاکستان میں, کسی پارٹی کی ہو, دوسری پارٹی آ جائے, لیکن یہ خبر جو ہے نا ہر تھوڑے عرصے بعد ہر کوئی سنتا ہے خبر نامے میں. صحیح. تو بتایا یہ جا رہا ہے دنیا بھر میں کہ بزنس مین جو ہے نا اس کا مائنڈ ہوتا ہے, فائنینس کا مائنڈ ہوتا ہے, اس نے ساری ریسرچ کی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہاں پیسہ لگے گا تو پیسہ بنے گا. تو بزنس مین نے پیسہ بنانا ہی بنانا ہے. یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے, یہ انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے, یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے. اور ان لوگوں کے ساتھ جڑنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے نا وہ ہے اسٹاک مارکیٹ. یہ ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی سمجھایا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں جیسے جیسے بزنس بڑھتا جائے گا, آپ اگر اس میں ایک شیئر خرید لیں گے آپ کا شیئر بھی بڑھتا جائے گا. وہ لوگ بھی جو ان کے اونرز ہیں وہ بھی اپنا شیئر نہیں بیچتے, آپ بھی اگر نہیں بیچیں گے تو وہ بھی بڑھتا جائے گا. ساری چیزیں ہم اپنے اراؤنڈ جو دیکھتے ہیں, مگ سے لے کے چائے جو ہم استعمال کرتے ہیں, ٹومیٹو کیچپ جو ہم کھاتے ہیں, بینکوں میں جا کے اپنے پیسے رکھتے ہیں, یہ ساری کمپنی اسٹاک مارکیٹ پہ اویلیبل ہوتی ہیں. اور آپ جو ہے ان کے اونرز بن سکتے ہیں. آپ سوچیں اگر آپ ان کے کسٹمر بنے ہوئے ہیں اور آپ 100 روپے کی کوئی چیز خریدتے ہیں, اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے, آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہے, تو کسٹمر کو جو فائدہ ملتا ہے اونر کو تو اس سے بہت زیادہ ملتا ہوگا. بالکل, اس سے تو ملٹیپلز میں ملتا ہوگا. تو اس کا آپ اونر بھی بن سکتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے تھرو. اب آپ نے جیسے پوچھا کہ سب سے زیادہ جو کامنٹس لوگوں نے پوچھا تھا کہ اس میں انٹر کیسے ہونا ہے, تو اس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے نا جیسے بینک میں پیسے رکھنے ہیں تو ایک اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے. صحیح. تو کبھی کبھی اس میں تھوڑی دشواری بھی آتی ہے. آپ جس نے آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے اپنا پہلا بینک اکاؤنٹ کھلایا ہوگا تو تھوڑا سا آپ گئے ہوں گے, انہوں نے کہا ہوگا یہ والا کاغذ لے آؤ, وہ والا کاغذ لے آؤ, تو کبھی کبھی تھوڑی سی دشواری ہو جاتی ہے. لیکن 2-3 سال پہلے ایک بڑا اچھا حکومت نے اسٹیپ لیا تھا کہ آسان اکاؤنٹ کے نام سے نا ایک ٹائپ آف اکاؤنٹ کھلوا دیا. آپ کو یاد ہوگا پہلے اسٹاک مارکیٹ میں بڑی آسانی سے اکاؤنٹ کھل جاتا تھا, لیکن 2017-18 سے لے کے 22 تک اس میں بڑے مسئلے آتے تھے لوگوں کو, کیونکہ پاکستان میں FATF کے مسئلے شروع ہو گئے. تو یہ ساری جو ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں اور جو کمپلائنس ہوتی تھیں اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی. اسی وجہ سے لوگوں کو بڑے دشواری ہوئی ہے اسٹاک مارکیٹ کا اکاؤنٹ کھولنے میں. لیکن 2022 میں جب یہ اکاؤنٹ آیا, آسان اکاؤنٹ, اس میں آیا کہ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے تک انویسٹ کرنا ہے, صرف آپ کو شناختی کارڈ چاہیے, ہم آپ سے سیلری سلپ بھی نہیں مانگیں گے, آپ کا پیسہ وائٹ ہے بلیک ہے کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے, سورس اس کے اوپر بتانا ضروری نہیں ہے. ہاں دیکھو بینک میں بھی ایک حد کے بعد ہی اگر آپ زیادہ ٹرانزیکشنز کریں تو آپ سے سورس پوچھتے ہیں نا. ہاں جی, تو وہی چیز لیکن انیشلی جو ہے ٹھیک ہے. صحیح. تو آپ نے آسان اکاؤنٹ کھلانا ہے. اب جب بھی آپ جس بھی بروکریج ہاؤس میں جائیں گے نا, آپ نے ان سے کہنا ہے آپ نے میرا نارمل اکاؤنٹ نہیں کھولنا, آپ میرا آسان اکاؤنٹ کھولیں. وہ جلدی بھی کھل جاتا ہے اور اس میں ڈاکیومنٹ بھی آپ سے کوئی نہیں مانگیں گے. اب لوگ کہتے ہیں کون سا بروکر سلیکٹ کریں, کہیں ہمارے ساتھ کوئی اسکیم ہی نہ ہو جائے. تو آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لکھیں گوگل پہ, ٹھیک ہے, ان کی ویب سائٹ آ جائے گی نمبر 1 پہ www.psx.com.pk. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ جا کے لکھیں یہ ٹاپ بروکرز کون سے ہیں, یا آپ گوگل پہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹاپ 5 بروکرز آف پاکستان. ٹھیک ہے, اس میں 4-5 نام آ جائیں گے میرے خیال سے. ایک عارف حبیب کا نام ہوگا, ایک AKD سیکورٹیز کا نام ہوگا, 2-3 اور نام ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ ان میں سے 3-4 کو کال لگائیں. ٹھیک ہے, ان کو کال کریں, ان سے کہیں میں نے آسان اکاؤنٹ کھولنا ہے. صحیح ہے. آج اور یہ کال وہ پک کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, ان کی تو پراپر ہیلپ لائن نمبر, جیسے بینکوں کی ہیلپ لائن نمبر ہوتی ہے. آج کل کیونکہ اتنے زیادہ لوگ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں, ہر مہینے تقریباً 8 سے 10 ہزار اکاؤنٹ کھل رہے ہیں. تو کیونکہ بیک اینڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے, وہ اتنے ہی ہیں. تو اس میں تھوڑی سی دشواری آ رہی ہے. 15 سے 20 دن, کبھی کبھی 1 مہینہ بھی لگ جاتا ہے اکاؤنٹ اپروو ہونے میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس انتھوزیازم سے آئے ہیں وہ آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں. بس ایک وہ پائپ جو ہے نا تھوڑا سا بلاک ہوا ہے. اتنے اچھے لوگوں کی انویسٹمنٹ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, جیسے پوڈ کاسٹ پہ بھی ہم لوگ سمجھاتے رہتے ہیں. تو ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں, نمبر آف اکاؤنٹس جو ہے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا انتظار جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو ہے ہار نہیں ماننی. آپ نے سوچنا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ کافی بڑا ہے, اور یہ جو اس کا پہلا اسٹیپ اگر مجھے اس میں تھوڑی سی دشواری آ رہی ہے تو اس کو میں نے عبور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس سے بہتر میں آپ کو حل دے دیتا اگر ہمارا اپنا بروکریج اکاؤنٹ ہوتا, بروکریج ہاؤس ہوتا. اچھا, آج کے دن پہ ہمارے بروکریج ہاؤس نہیں ہے. تو آپ ابھی یہ جو میں نے آپ کو بتایا جو ٹاپ 5 بروکرز ہیں ان کے ساتھ کوشش کریں. اگر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے, اگر لیٹ سے آپ کا اگلے 1 سے 1.5 مہینے میں نہیں ہوتا. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ عبدالرحمان نجم صاحب کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں نے ان کو سن بھی رکھا ہے اور ان کی باتیں مجھے سمجھ بھی آ رہی ہیں, تو میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. اسی جب ہم نے یہ پوڈ کاسٹ کیا تھا اور جتنے کامنٹس آئے تھے اسی کو سوچ کے ہم نے آج سے 4 مہینے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنا بروکریج ہاؤس بھی کھول لیں. ٹھیک ہے, تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, تھوڑی سی ریگولیشنز ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس سال کے آخر تک جو ہے وہ بھی اوپن ہو جائے گا.
تو اگر جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم آپ کا جو ہے اکاؤنٹ اوپن تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ شروع کر لے کسی ایک بروکریج ہاؤس سے اور پھر اس کو بعد میں شفٹ کر لے, ایسا ممکن نہیں ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں بینک اکاؤنٹ اور اسٹاک مارکیٹ اکاؤنٹ میں زیادہ فرق نہیں ہے, جو ادھر ہو سکتا ہے وہ ادھر بھی ہو سکتا ہے. اس گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور کامنٹ کو ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ وہ پھر اینڈ پہ اگر چلا گیا تو لوگ پورے پوڈ کاسٹ میں کنفیوز رہتے ہیں. وہ یہ ہے, آپ سے رابطہ کرنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے آسان طریقہ ہے کہ ابھی ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی پہلی فائنینشیل فریڈم موومنٹ. اس کے ہم اس فائنینشیل فریڈم موومنٹ. اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کس لیے کرتا ہے بندہ؟ کہ آج میرے پاس سرمایہ کاری ہے, میں نے تھوڑی سی سیونگ کر لی ہے, اب میں نے اس کو بڑھانا ہے تاکہ میری زندگی بھی سیکیور ہو جائے اور میری جو بچے ہیں ان کا بھی فیوچر سیکیور ہو جائے. یعنی کہ فائنینشیل کمپاؤنڈنگ کرنی ہے, پیسے کو بڑھانا ہے اور اپنی لائف جو ہے فائنینشیلی سیکیور کرنی ہے. اب یہ بڑا ایک طویل کانسیپٹ ہے. جن دوستوں نے پلاٹ خرید کے رکھے ہوئے ہیں وہ ذرا غور سے سن لیں. تو ہم لوگ ایک پوری موومنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم ڈیٹیل میں لوگوں کو سمجھائیں گے کہ ایک تو ہر انسان کی جو فائنینشیل فریڈم کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں میں اپنی جرنی پہ جا رہا ہوں, لیکن وہ اپنا کسی دوست سے ملتے ہیں, وہ ان کو کوئی اور بات بتائے, ہاں جی, اور بس وہ پھر کنفیوز ہو کے 2-3 سال میں وہ صحیح جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کنفیوز ہو کے واپس بیک ٹریک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ان کو پورا سمجھائیں گے کہ ارننگ پاور کیسے انکریز کی جا سکتی ہے, فائنینشیل کمپاؤنڈنگ کرتے کیسے ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے کیا فائدے ہیں, جو غلطیاں کر دیتے ہیں لوگ وہ آپ نے نہیں کرنی. ایک پورا ان کو پاتھ وے دیں گے کہ فائنینشیل فریڈم آپ نے اچیو کیسے کرنا ہے. اچھا, اس موومنٹ کے کوئی فزیکل سیشن ہوں گے یا آن لائن ہوں گے, یہ کیسے کام کر رہی ہے؟ نہیں, ہم پوری کوشش کریں گے کہ سیشنز جو ہیں سارے فزیکل ہوں اور پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ہوں. اگلے مہینے سے ہی اس کا سٹارٹ ہو جائے گا, اور جس طرح کا رسپانس ابھی تک آ رہا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے یہ بہت میسو اسکیل پہ اچھی موومنٹ ہونے والی ہے. کن شہروں میں ہوگا؟ آئی تھنک پہلا سیشن ہم لوگ لاہور میں کریں گے, پھر اسلام آباد میں بھی کریں گے, راول پنڈی میں بھی کریں گے, کراچی میں بھی کریں گے. ہم نے پورا ایک فارم بنایا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پہ, اس میں لوگ اپنا شہر بھی لکھ دیتے ہیں. تو ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے جس شہر سے سب سے زیادہ جو ہے وہ نمبرز آ رہے ہوں گے اس کے حساب سے ہم لوگ پورے سیشنز پلان کریں گے. اور میں اکیلا نہیں ہوں گا اس میں. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت غلط مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں آپ کو سب کچھ سکھا سکتا ہوں. صحیح. بہت ساری ہماری بلکہ جو ہماری اپنی کمپنی کی بھی ٹیم ہے اس میں مجھ سے بہتر فائنینشیل فریڈم کے ایکسپرٹس بھی ہیں, وہ بھی آپ کو اپنا جو ہے زاویہ پیش کریں گے. ٹھیک ہے. پاکستان کے دوسرے جو ایکسپرٹس ہیں, جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں یا جو انویسٹمنٹ کے ایکسپرٹس بھی ہیں, ان کو بھی ہم دعوت دیں گے. پورے ایک سیشنز کریں گے 3 سے 4 گھنٹے کے, جس میں گیسٹ اسپیکرز بھی ہوں گے, لوگوں کو پرسنل لیول پہ بھی گائیڈ کریں گے. تو یہ پوری موومنٹ جو ہے اگلے منتھ سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے, نومبر سے. لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کس شہر میں کب آ رہے ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو ایک ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی ہم لوگ اناؤنس کرتے جائیں گے, لیکن اگر آپ نے اس کو بھی چانس پہ نہیں چھوڑنا, ہو سکتا ہے آپ سے مس ہو جائے, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے www.arnfinancials.com پہ جائیں گے. فرنٹ پیج پہ ہی لکھا ہوا ہے فائنینشیل فریڈم موومنٹ. صحیح. اس پہ آپ کلک کریں گے تو ایک چھوٹا سا فارم, نام, نمبر اور آپ کا شہر, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس پہ رجسٹرڈ ہو جائے. 4,000 لوگوں نے آلریڈی رجسٹر کر لیا ہے, تو آپ بھی اس میں اپنا نام نمبر لکھ لیں, تو ہماری جو بھی اس میں پلاننگ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا, وہ تمام لوگ جو کہ عبدالرحمان نجم صاحب کو ہمارے پوڈ کاسٹ پہ یا اس کے علاوہ بھی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھ چکے ہیں اور کنفیوز رہتے ہیں کہ ان سے رابطہ کیسے کیا جائے, وہ فوراً اس ویب سائٹ پہ جائیں. اس ویب سائٹ کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں موجود ہے, وہاں جا کے فائنینشیل فریڈم موومنٹ کے فارم کو اوپن کریں. بڑا سمپل سا فارم ہے, اس میں اپنی انٹری کرا لیں, پھر اس کے بعد وہ خود ہی انٹیمیٹ ہو جائیں گے. بالکل, وہ ہم ساری کمیونیکیشن کریں گے. بلکہ میں تھوڑا سا بتانا بھی چاہوں گا کہ ہم نے یہ موومنٹ شروع کیوں کی. میں نے خود اپنی لائف میں, کیونکہ کبھی کہیں نوکری نہیں کی, جب میں نے انویسٹنگ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو میں سوچتا ہوتا تھا نوکری کر کے سیکھ لیتے ہیں یا پھر خود ہی پڑھ کے سیکھیں. تو میں نے ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ دیکھے, جو اپنے ہیروز تھے, وارن بفیٹ, ان کے بارے میں بھی پڑھا. تو میں نے سوچا کہ میں خود جلدی سیکھ سکتا ہوں, کم ٹائم میں سیکھ سکتا ہوں. تو ہمیشہ سے میری ایک ڈریم تھی جب بھی میں اس لیول پہ پہنچ جاؤں گا تو ایک فائنینشیل فریڈم کی موومنٹ ضرور چلانی ہے. کیونکہ پاکستان کی آبادی دیکھیں اور جو لوگ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹنگ کرتے ہیں اس کا سائز دیکھیں تو بندہ نا شرمندہ ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ سے میں نے سوچا ہوا تھا جب بھی موقع ملے گا یہ موومنٹ ضرور چلانی ہے. پھر ہم نے پلان تو ہم نے کیا تھا یہ 26 یا 27 میں جا کے ایسا موقع ملے گا, لیکن اس سال تھوڑے مہینے پہلے ایک موقع ملا کہ ٹیڈ ایکس ٹاک دینے کا. ایک کراچی میں ایک ٹیڈ کا ایونٹ ہو رہا تھا, تو اس میں ہمیں انویٹیشن ملی. تو اس پہ ہم نے فائنینشیل فریڈم اچیو کیسے کرنا ہے اس پہ ایک ٹاک دی 20 منٹ کی. لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلین کیا. آپ لوگ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں, بفور جوائننگ دا فائنینشیل فریڈم موومنٹ. اس میں بھی آپ کو ایک گلمپس مل جائے گا کہ آپ نے کیسے فائنینشیل فریڈم اچیو کرنا ہے.
تو اس کا جو رسپانس تھا اس نے ہماری تھوڑی سی نا آنکھیں کھول دیں. عبدالرحمٰن بھائی, آپ اب یہ جو بار بار ورڈ یوز کر رہے ہیں فائنینشیل فریڈم, یہ فائنینشیل فریڈم کو سننے سے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ ہم پیسے کمائیں گے, اور اس کو بھی ایکسپلین کریں کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے بنیادی طور پہ. فائنینشیل فریڈم کہتے کس کو ہیں؟ ایک تو عام ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ ماہانہ اگر 50,000 سے لے کے 5 لاکھ روپے یا جتنی بھی سیلری لے رہے ہیں تو وہ بھی کنسیڈر کرتا ہے کہ یار میرے اخراجات پورے ہو رہے ہیں گھر کے اور اچھا نظام چل رہا ہے تو میں فائنینشیل فریڈم ہی انجوائے کر رہا ہوں. تو یہ ایسا ہی ہے. دیکھیں فائنینشیل فریڈم کے بھی الگ الگ جو ہے نا اسٹیپس ہیں جو بالکل جس فائنینشیل فریڈم کی آپ بات کرتے ہیں وہ بتائیں. دیکھیں میں بھی اگر اپنے آپ سے پوچھوں نا کہ میرے لیے فائنینشیل فریڈم کیا ہے تو وہ کچھ سال پہلے کچھ اور تھا, ابھی کچھ اور ہے. جیسے مجھے یاد ہے جب میں نے نئی انویسٹنگ شروع کی تھی نا تو میرے لیے فائنینشیل فریڈم کا گول ہوتا تھا کہ ایک سال میں جتنے خرچے ہوتے ہیں نا وہ میں پروفٹ بنا لوں اتنا تقریباً. تو یہ ہے کہ چلو میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں. تو انڈیپینڈنس جو ہے نا فائنینشیل فریڈم کا ایک بڑا امپورٹنٹ پلر ہے. لیکن پھر جیسے جیسے ٹائم گزرا اب میرے خیال سے میں اپنی زندگی کے ایسے فیز میں ہوں جس میں بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں نا وہ بیسٹ طریقے سے سوچ کے ایک ہیسل فری طریقے سے کروں. تو اس کے اندر اب میں سوچتا ہوں کہ فائنینشیل فریڈم ہے کہ اگلے 4 سے 5 سال کے جو ایکسپینسز ہیں نا وہ بالکل سیکیور ہونے چاہیے. صحیح. تاکہ میں اپنے اگلے جو 4-5 سال ہیں جس میں بہت زیادہ محنت کرنی ہے لوگوں کو فائنینشیل فریڈم انویسٹنگ سکھانے کے لیے, وہ میں ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ کر سکوں. ونڈرفل. میں آپ کو تھوڑا سا جو جیسے بتا رہا تھا جو موومنٹ کے پیچھے جو ہم لوگوں کی سوچ ہے اس کے پیچھے نا ایک ہے کننڈرم ہے دنیا کا, ریئلٹی ورسز ایکچویلٹی. اب جیسے میں آج کل تھوڑا سا نا فٹ ہونے کی کوشش زیادہ کر رہا ہوں, ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا. تو دنیا میں نا کوئی بھی کام ہے نا آپ اگر لوگوں سے پوچھیں گے نا, جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا ویٹ کم ہو جائے, میں کہوں گا ہاں. پھر آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کچھ کر رہے ہیں اپنا وزن کم کرنے کے لیے, میں کہوں گا ہاں. پھر جب تیسرا سوال آتا ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ سب کا بلینک ہوتا ہے. اسی طریقے سے دنیا میں بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہیں کہ لوگوں کو بھیجا, ان سے پوچھا کیا آپ جو ہے ویلدی ہونا چاہتے ہیں, سب کہتے ہیں یس. پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ویلدی ہونے کے لیے جو ایکشنز ریکوائرڈ ہیں وہ آپ لے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یس. پھر اب ان سے پوچھنا کہ آپ کر کیا رہے ہیں تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں. تو اس چیز کو سالو کرنے کے لیے لوگوں کو گائیڈنس دینے کے لیے کہ یہ کرنا کیسے ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, پروسیس پورا 3-4 سال کا ہوتا ہے نا پورا پلان. لوگ 6 مہینے بعد جا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ میں تو غلط پاتھ پہ تھا. اس کو پورا ایک اسٹرکچر دینے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ کا پاتھ آپ کے نیبر سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ایون اس پاتھ میں آپ کی سوچ بھی بدلے گی. تو ایک پورا وہ لوگ جو یہ اچیو کر چکے ہیں, اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ فائنینشیل فریڈم موومنٹ جو ہے نا وہ پوری پلان کی. بالکل. ہمارے ایک دوست ہیں شہزاد احمد مرزا صاحب, وہ ایک بڑا شاندار جملہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو منزل ہے نا اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور اسی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اور وہ منزل ہے پیسہ کمانا, لیکن اس منزل کا جو رستہ ہے, جو جرنی ہے, اس جرنی کو انجوائے نہیں کرتے. ان اچیومنٹس کو کہ میں نے ایک سٹیپ آگے کر لیا ہے, آج میں نے یہ سیکھ لیا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے, آج میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ انویسٹ کیسے کرنا ہے, آج میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ مارکیٹ کو کیسے انالائز کرنا ہے. اس جرنی کو بھی جو ہے وہ سیکھنے کی اور انجوائے کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ بائی پروڈکٹ ہے, اور الٹیمیٹلی آپ نے منزل کے اوپر پہنچ ہی جانا ہے. اب آتے ہیں یہاں پہ کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت تھوڑے پیسے رکھتا ہے, ہماری یہ گفتگو سن رہا ہے لیکن اس کے پاس بہت کم سرمایہ ہے اور وہ ایمبیشیس بھی ہے, وہ کہتا ہے میں نے کچھ کرنا ہے. تو کم سے کم کتنے سرمایے کے ساتھ کوئی بندہ اسٹاک مارکیٹ میں انٹری لے سکتا ہے؟ میں بہت زیادہ بروکریج ہاؤسز کے میسیجز پڑھے ہوئے ہیں جس میں لکھتے ہیں 5,000 سے اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. اس سے کم اماؤنٹ سے بھی میوچل فنڈز میں لوگ انویسٹ کر کے جو ہے وہاں پہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. تو 5,000 ایک ایسی ہے کہ ہر کوئی مہینے میں سیو کر کے یا 2 مہینے میں سیو کر کے اپنی انویسٹمنٹ سٹارٹ کر سکتا ہے. اور یہ 5,000 روپے ہر مہینے دینے ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے, آپ ایک دفعہ بھی ڈال کے بعد میں بھلے نہ ڈالیں, لیکن ایک ہیبٹ بنائیں نا, سیونگ کریں گے تو وہ پھر انویسٹ ہوگی, وہ پھر بڑھے گی. تو 5,000 پر مہینہ بھی اگر آپ ڈالتے رہیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ایزیلی اوپن ہو جائے گا. صحیح. اور اب جو دوسرا خدشہ یہ آتا ہے کہ میں 5,000 روپے تو میں چلیں 5 نہیں 10 20 50 جتنے بھی میں ارینج کرتا ہوں اور میں اس میں انویسٹ کرنا شروع کرتا ہوں, لیکن یہ کہیں ڈوب نہ جائیں, کیونکہ خبریں جو ہیں وہ پچھلے دنوں بھی 2-4 روز پہلے کی شاید بات ہے کہ وہ اتنی بڑی ہیڈ لائن تھی کہ مارکیٹ کریش ہو گئی.
تو وہ یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ 10,000 روپے یا 20,000 روپے سیو کر کے یہاں انویسٹ کرے اور پھر ایک دن جو ہے وہ اخبار میں یا ٹی وی پہ خبر آئے اور وہ کہ یہ تو عبدالرحمٰن نجم صاحب نے کیا مشورہ دیا تھا کہ وہ لٹ گیا سب کچھ. اس کو واضح کریں. یہ میرے خیال سے پچھلے ویکینڈ کی بات ہے, ابھی جو گزرا اس سے پہلے والا, اور جب افغانستان کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی ٹینشن چل رہی تھی, تو جیسے ہی منڈے والے دن اسٹاک مارکیٹ کھلی تو وہ میرے خیال سے 4,000 پوائنٹ گر گئی تھی. اور پھر ظاہر ہے ہیڈ لائنس بنتی ہیں میڈیا میں, ایسے ہی ہوتا ہے, جو بھی اس دن کا بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ خبر بنتی ہے, لیکن اس کے اگلے ہی دن 7,000 پوائنٹ پڑ گئی. یہ پوائنٹ گیج کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ایک یہ پورا سسٹم بنا ہوا ہے, جیسے سمجھے 100 روپے کا نوٹ ہوتا ہے. ہاں جی, صحیح ہے, ایک طریقہ بنایا ہوا ہے میجر کرنے کا. 100 والا نوٹ بھی ہوتا ہے, 1000 والا بھی ہوتا ہے. تو آج جو ہمارا 100 انڈیکس ہے نا, جس کے اندر 100 کمپنیز ہوتی ہیں, وہ تقریباً 1,60,000 65,000 پہ ہے. تو اب آپ اگر اس میں سے 4,000 مائنس ہو بھی جاتے ہیں, 1,65,000 سے 1,61,000 پہ آ جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سمجھیں آپ نے پراپرٹی لی ہوئی تھی اور وہ تھی 25 لاکھ روپے کی. اور یہ جو لاس ہے یہ ڈیوائڈ ہوتا ہے تمام انویسٹرز پہ یا ہر انویسٹر کو اتنے % لاس ہو رہا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ جو نمبر ہوتا ہے نا 1,60,000 کا, یہ ہر کمپنی کی جو پرائس چل رہی ہوتی ہے نا, اس کو تھوڑا تھوڑا ویٹ دے کے ایک نمبر بنا ہوتا ہے. تو جب ان کمپنیز کی پرائس تھوڑی تھوڑی نیچے آتی ہے اس کے شیئر کی, تو یہ انڈیکس بھی تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے. تو سمجھیں یہ ایک باسکٹ ہے, اس کے اندر تھوڑے سے یہ والی سبزی بھی ہے, وہ والی سبزی بھی ہے, ساروں کی ایوریج بن کے یہ ایک پورا گلدستہ بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر انویسٹ کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں یا ٹی وی پہ ایسی خبریں آ رہی ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی آبویسلی اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا کہ مارکیٹ کریش ہوگی. جب کریش کا ورڈ لوگ سنتے ہیں نا تو انہیں لگتا ہے کہ یہ تباہ ہو گیا بزنس, اب اس کے بعد شاید پاکستان میں جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کا کام نہیں ہونے جا رہا. میں آپ کو کریش کا تھوڑا سا پرسپیکٹیو بھی دیتا ہوں. کریش جس پہ خبریں بنتی ہیں نا, وہ ہوتا کیا ہے. اب یہ جیسے جس دن 4,000 پوائنٹ بھی گرے تھے نا, یہ تھا تقریباً 3%. صحیح, 3% یعنی کہ 1,65,000 سے 1,61,000, یہ 3% بنتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا ایک پلاٹ ہے وہ 33 لاکھ روپے کا تھا, صحیح ہے, اور ایک دن لیٹ سے کوئی بری خبر آتی ہے اس پراپرٹی کے بارے میں, اور کوئی بندہ آتا ہے آپ کو 33 لاکھ کے بجائے 32 لاکھ روپے آفر کر دیتا ہے. عام زندگی میں اس پہ کوئی ہیڈ لائن بنے گی؟ یہ تو روز ہی آفر آ رہی ہوتی ہے. 1 کروڑ کے پلاٹ پہ کبھی 95 کی آفر بھی آ جاتی ہے, کبھی 90 کی بھی آ جاتی ہے, لیکن لوگ اس پہ نہیں گھبراتے. لیکن جب اس کو پوائنٹس میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور ایک ساتھ بڑا سا نمبر اٹیچ کر دیتے ہیں کہ اتنے ارب کا نقصان ہو گیا, تو وہ پھر لوگ سوچتے ہیں ارے میرے تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہوگا. حالانکہ 2-3% چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. اب یہ تو ہو گیا کہ کریش جب ہیڈ لائن آتی ہے, اصل میں وہ کتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے اور کتنا اس کو بڑا بنایا جاتا ہے. دوسرا پھر یہ دیکھیں کہ لمبے عرصے پہ اگر دیکھیں تو جتنے بھی کریش آئے ہیں اب پچھلے 25 سال میں, اگر ہم ایوریج لگائیں اسٹاک مارکیٹ ہر مہینے میں اگر ایک دن بھی گری ہوگی تو کوئی 500 دفعہ جو ہے نا کریش آئے ہوں گے پچھلے 25 سالوں میں. لیکن رزلٹ یہ ہے 25 سالوں کا کہ 1,500 والا انڈیکس 2001 میں 1,500 پہ ہوتا تھا یہ انڈیکس, آج 1,60,000 پہ کھڑا ہے. 100 گنا پیسے کر دیے اس کے. آپ بیچ میں چھوٹے چھوٹے 2-2%, 3-3% کے کریش آتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ پھر ریٹرن بھی آتا ہے. اچھا, اس گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے کہ آپ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ انویسٹ کرنے کے بعد آپ اس مارکیٹ کو کیسے انالائز کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پیسے کو کیسے بڑھا رہے ہوتے ہیں, اور بروکریج ہاؤس جو ہے وہ آپ کو اس میں کیا سپورٹ دے رہا ہوتا ہے. یوتھ کے اندر پچھلے چند سالوں میں ڈیجیٹل کرنسی میں ٹریڈ کرنے کا رجحان بڑھا, جبکہ اس میں آنے والا رسک اور ہونے والا نقصان بڑا نقصان ہے. ایسا کیوں ہوا؟ آپ بھی اتنے سالوں سے اس انڈسٹری میں ہیں کہ یہ ڈیجیٹل, ہم کسی چیز کو ڈسکریج نہیں کر رہے, میں موازنے کے طور پہ بات کروں کہ ڈیجیٹل کرنسی مارکیٹ میں عام ہو گئی, لوگوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیا, جبکہ اسٹاک مارکیٹ جیسا بزنس جو کہ نسبتاً زیادہ محفوظ ہے اس پہ لوگ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں, بڑے نمبرز کوٹ ہوتے ہیں کہ پاکستان میں 50 لاکھ لوگوں نے کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کیا ہوا ہے. اور آپ عام طور پہ بھی دیکھیں تو زیادہ تر لوگوں کے پاس بائنینس کا اکاؤنٹ ہوگا, لیکن اسٹاک مارکیٹ کا نہیں ہوگا, کیونکہ انہیں لگتا ہے یہ اوپن نہیں ہو سکتا. ہاں, یہ ان کا اکاؤنٹ اوپن کرنا بہت آسان ہے. ادھر آپ جائیں 1 منٹ میں جو ہے آپ کا 5 منٹ کے اندر ساری چیزیں فل کریں, آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے, کچھ نہیں آپ سے مانگیں گے پاسپورٹ. لیکن جیسے ہی آپ تھوڑی سی زیادہ اپنی اماؤنٹ انویسٹ کریں گے کرپٹو میں بھی, وہ بھی آپ سے ساری چیزیں مانگیں گے. اور لوگوں کو ایک پاکستان میں آج کل بھی تھوڑی سی کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو لیگلائز کیا جائے,
اس میں پاکستان یا دوسرے ملک ہوتے ہیں جہاں پہ بھی ڈالر کے ریزرو کم ہوتے ہیں. سوچیں اگر آپ نے ڈیجیٹل کرنسی کو الاؤ کر دیا, پھر آپ کسی کو نہیں روک سکتے کہ وہ اپنے پیسے کو ڈالر میں کنورٹ کرے اور ملک سے باہر لے جائے. صحیح. ابھی یہاں سے کسی نے بھی پیسے باہر بھیجنے ہوں, سب کو پتا ہوگا کہ بینکوں سے ڈالر باہر بھیجنے کی اپروول لینا کتنا مشکل ہے. صحیح. اسی وجہ سے اس کے لیگلائز ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. جس دن آپ نے یہ الاؤ کیا, آپ نے جو ہے وہ اپروول ختم کر دیا. آپ جائیں بائنینس سے خریدیں, کسی اور ملک میں جا کے بیچ دیں. ایک طرح سے آپ نے جو ہے پاکستان کے فورن ریزروز کو کم کرنے کی کھلی اجازت دے دی. تو اسی وجہ سے اسٹیٹ بینک اس میں بہت زیادہ ریلکٹنس جو ہے شو کر رہا ہے. اس سے آپ کی پوری جو اکنامکس ہے وہ خراب ہو جائے گی. اچھا, دوسرا جو بھی بندہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں, اس میں سے آنے والے منافع کی جو شرح ہے اس پہ ٹیکس کتنے % اپلائی ہو جاتا ہے؟ اچھا, اس میں کبھی کبھی چینجز آتی رہتی ہیں, لیکن آج کے ٹیکس رولز کے حساب سے 15%. یعنی کہ آپ جتنا 2025 میں ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں اکتوبر میں, اور آج کی ڈیٹ میں جو آپ مطلب ابھی کی بعد میں بھی شاید یقیناً لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے, 15%. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ نے 100 روپے کا کوئی شیئر لیا اور آپ نے اس کو 200 پہ بیچا, تو آپ کو جو 100 روپے کا انکریز آیا اس میں 15 روپے ٹیکس ہوگا. 185 روپیز آپ کے واپس آ جائیں گے. اور یہ ساری ٹرانزیکشن جو ہے وہ بینک ٹو بینک ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. آپ یہ بلکہ ایک چیز جو لوگ پہلی دفعہ اکاؤنٹ اوپن کروا رہے ہیں, یہ چیز اپنی نوٹ کریں کہ آپ نے اگر 100 روپے بھی ڈالنے ہوں گے نا, کوئی شیئر لینا ہے, تو پہلے آپ نے کسی کو کیش نہیں دینا کہ یہ میں تمہیں کیش دے رہا ہوں, میرے نام پہ شیئر لے لو. ایسا نہیں ہو سکتا. نہ ہی آپ نے کبھی لیٹ سے کسی بروکریج ہاؤس کا ریپرزینٹیو آپ کو کہتا ہے آج ہمارے پرابلم ہو گئی ہے, ہمارا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے نا کمپنی کے نام کا, آپ میرے نام پہ ایک چیک بنا دیں 1000 روپے کا یا 10,000 روپے کا, میں آپ کو شیئرز لے کے دے دوں گا. وہ بھی ایک اسکیم ہے. آپ نے اپنے بینک کی ایپ سے جب پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں, تو جس بھی کمپنی میں اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے اسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے آپ. صحیح. پھر وہ ریکارڈ میں رہے گا, اور اگر لیٹ سے وہ آپ نے پیسے ٹرانسفر کیے اور وہ نہیں شو ہو رہے آپ کے بیلنس میں, تو آپ اس پہ پھر SECP میں کمپلین بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی پرسنل بندے کے نام پہ کر دیں گے ٹرانسفر, یا آپ کسی کو کیش دے دیں گے کہ میرے نام پہ شیئر لے لو, تو وہ اسکیم ہے, وہ پیسے آپ کے ضائع ہوا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پیسے مجھے دے دیں, میرا اکاؤنٹ پہلے سے اوپن ہے, اور اس میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے, میں کروڑوں روپے کما رہا ہوں, تو ٹھیک ہے آپ اپنے 10-20 لاکھ روپے مجھے دے دیں, اور میں ایکسپرٹ بھی ہوں, تو میں آپ کے پیسے اپنے ساتھ انویسٹ کر دیتا ہوں. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوتا ہے, یا کسی شخص کو یہ چاہیے کہ وہ خود سے ایکسپیرینس کر کے اپنے پیسے اپنا اکاؤنٹ کھلوا کے اس میں انویسٹ کرے؟ دیکھیں, کسی اور کے نام پہ انویسٹ کرنا تو ہمیشہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ اب کبھی بھی جو ہے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے ان کے اوپر کوئی کرائسس آ جائے, وہ ان کی نیت نہ ہو ایسے, لیکن وہ آپ کے پیسے کہیں ایک دم سے کوئی ایمرجنسی آئے اس میں استعمال کر لیں اور پھر وہ واپس آپ کو دے نہ پائیں. ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے اب جب جو چیز آپ کے نام پہ نہیں ہوتی وہ آپ کی نہیں ہوتی, یہ لیگل سسٹم ہے. دوسرا, پھر آپ جس کو پیسے دے رہے ہیں اس کی ابیلٹی پہ بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ایسا ٹریک ریکارڈ ہے, کیا ان کا ریٹرن واقعی کافی اچھا ہے. تو پھر آپ ان کو پیسے دینے کے بجائے ایسا کریں کہ اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیں اور ان سے کہیں آپ مجھے ایڈوائز دیتے رہیں. اگر وہ ایک رجسٹرڈ ایڈوائزر ہیں تو آپ ان سے کہیں مجھے ایڈوائز دے دیں, میں آپ کو تھوڑی سی فیس بھی دے دوں گا پروفٹ میں سے. وہ ایک بہتر طریقہ ہے. ایک ہیپوتھیٹیکل ایگزامپل کے طور پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مثال لے لیجئے کہ آپ کہیں جا رہے ہوں اور ٹرین پہ بیٹھنے لگیں, اور ایک شخص جاتے جاتے آپ سے پوچھے عبدالرحمان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, کہاں انویسٹ کر دوں؟ آپ کے پاس کوئک آنسر کیا ہوگا؟ میں سب کو یہی ایڈوائز دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا نا, تو ہم نے جیسے جو پہلا جملہ کہا تھا کہ ایک چیز جو ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گی نا, وہ یہ ہوگا کہ بزنس مین جو ہے نا پیسے بناتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اب لیکن کچھ بزنس مین زیادہ بناتے ہیں اور کچھ بزنس مین نیچے بھی آ جاتے ہیں, کسی کا بزنس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے. صحیح. اور آپ نے فائنینشیل فریڈم اچیو کرنا ہے, فائنینشیل سیکیورٹی اچیو کرنی ہے, تو آپ کسی ایک گھوڑے پہ تو پیسے نہیں لگائیں گے نا صرف. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی کسی پالیسی کی وجہ سے وہ بزنس نیچے چلا جائے, تو آپ نے جو ٹاپ بزنس ہے نا سارے, سب میں تھوڑا 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 پارٹنر بن جانا. اوکے. مطلب آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہیں تو 10,000 روپے کے 10 سیگمنٹ بنا لیں, اور ہو سکتا ہے کہیں ایک جگہ سے آپ کو لاس ہو رہا ہو اور دوسری جگہ سے آپ کو پروفٹ ہو, کہ وہ ایوریج آپ پروفٹ میں ہی چلے جائیں. اب یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے. اب جیسے جو لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, جن کے پاس جب بہت زیادہ سرمایہ آ جاتا ہے, پھر وہ ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ ایک پلاٹ اس سوسائٹی میں لے لیا, ایک اس میں لے لیا, ایک اس میں لے لیا, ایک شاپ بھی لے لی رینٹ پہ, تاکہ اگر کسی میں بھی کوئی کرائسس آیا تو ایک ڈائیورسیفیکیشن ہوئی ہوتی ہے.
کہ کہیں اور سے پیسے آ جائیں گے, کہیں اور سے پروفٹ آ جائے گا, ایک میں نقصان ہو جائے گا. لیکن اسٹاک مارکیٹ میں آپ یہ چیز 50,000 روپے سے بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں تمام بینک جو ہیں وہ ایکولی گڈ ہیں کہ یا آپ کوئی ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ آپ اگر اس بینک میں جا کے اکاؤنٹ اوپن کرائیں گے تو ہیسل فری ہوگا, یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس میں جو ٹاپ 5 ہم نے آپ کو بتایا نا, اس میں سے آپ خود ٹرائی کریں. کچھ نہیں پتہ ہوتا, کبھی کسی کے پاس زیادہ اکاؤنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی سروس تھوڑی سی نیچے ہو جاتی ہے, ظاہر ہے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کسی کی کوئی اور انٹرنل پرابلم چل رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے سروس ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو اس ٹائم پہ جب آپ اوپن کرا رہے ہیں, آپ 3 لوگوں سے بات کریں جو آپ کو سب سے اچھا رسپانس دے رہا ہے, ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیں. اور جو آپ نے جو طریقہ بتایا نا 1 لاکھ روپے, 10 ہزار روپے 10 کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں, یہ ایک سمپل طریقہ ہے. اس کو اگر تھوڑا سا اور امپروو کرنا ہو نا, آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جو بڑی کمپنی ہے اس کے ساتھ 15% کی پارٹنرشپ کر لی, جو دوسرے نمبر کی کمپنی ہے اس کے ساتھ 12% کی پارٹنرشپ کر لی. یہ جو ہمارا KSE 100 انڈیکس ہے نا, اس میں ہر کمپنی کو ایک پرسنٹیج ملی ہوئی ہے کہ جیسے سینٹ میں جیسے 100 سیٹیں ہوتی ہیں تقریباً, تو سمجھیں جو سب سے پہلی والی کمپنی ہے نا اس کو 10, اس کے بعد 10 سیٹیں, جو دوسری کمپنی ہے نا اس کے بعد 8 سیٹیں. تو آپ پارٹنرشپ بھی اس کے حساب سے اگر کریں گے نا تو پھر آپ کا رزلٹ بھی وہی آئے گا جو اس انڈیکس کا آتا ہے. اگر انڈیکس 1,500 سے 1,60,000 پہ گیا ہے, اگر آپ اس کے اندر جو کمپنیز ہیں اور اس کی جو پرسنٹیج ملی ہوئی ہے ان کو, آپ بھی اپنے پورٹ فولیو میں اگر وہی پرسنٹیج رکھیں گے تو آپ کا بھی یہی رزلٹ آئے گا. صحیح, کیونکہ آپ نے اس کو بالکل مرر کر دیا. اچھا, اب جو ایک عام انسان کے ذہن میں اس ٹائم سوال گونج رہا ہے اور وہ مجھے بار بار غصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یاسر بھائی یہ کیوں نہیں پوچھ رہے ابھی تک, وہ سوال یہ ہے کہ یہ منافع ہوتا کتنا ہے. اب رقم تو ہم بتائی جا رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپے سے کر لیں, 10,000 سے کر لیں, لیکن 10,000 کے اوپر میکسیمم پروفٹ کتنا آ سکتا ہے, اور لاس تو چلیں پھر آبویسلی اس پہ کیا ہی ہو سکتا ہوگا. نہیں, اس میں اگر آپ صحیح پرسنٹیج والی پارٹنرشپ کر کے چلیں گے نا تو لانگ ٹرم میں نقصان کے بہت کم چانسز ہو جاتے ہیں. مطلب کہ لانگ ٹرم میں نقصان کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے بزنس مین ہی نیچے جا رہے ہیں. لانگ ٹرم کا ڈیوریشن کتنا ہے؟ 10 سال سے لمبا عرصہ جو بھی ہونا اس کو لانگ ٹرم آپ ایزیلی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں تھوڑے سے بوم بس سائیکل ہوتے ہیں, کبھی کبھی اکانومی نیچے چلی جاتی ہے, شرح سود جو ہوتا ہے بہت اوپر چلا جاتا ہے, ریزروز کم ہو جاتے ہیں, ڈیفالٹ کے خطرے آ جاتے ہیں, تو چیزوں کی قیمتیں جو ہے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں, لوگ رسک فیل کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک کے حالات جو ہے نا صحیح نہیں ہے, میں یہاں پہ انویسٹ نہیں کروں گا, تو چیزیں بہت سستی ہو جاتی ہیں. اور وہ 3-4 سال کا عرصہ ہوتا ہے جس میں چیزیں تھوڑی نیچے جاتی ہیں لیکن پھر ریکوری ہوتی ہے. تو 10 سال کے لیے اگر آپ پلاننگ کریں گے نا تو بہت اچھے چانسز ہیں کہ آپ کا بہت اچھا منافع ہوگا. تو جو موجودہ پاکستان کے اکانومی کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو آج کی تاریخ میں کیا اسٹاک مارکیٹ سیف ہے, اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ میں تو اس چیز پہ پوری اسٹڈی کی ہوئی ہے پچھلے 25-30 سالوں کی کہ کون سا ٹائم اچھا ہوتا ہے, کون سا برا ہوتا ہے. صحیح. تو آج کا جو ٹائم ہے نا وہ سارے باکسز ٹک کرتا ہے. اچھا. ہاں, میں جب ہم نے اپنی کمپنی اسٹارٹ کی تھی نا آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے, کیونکہ پہلے میں ساری کمپنیز کے بارے میں خود ہی پڑھتا ہوتا تھا. ظاہر ہے ایک بندہ ہر چیز پہ ریسرچ نہیں کر سکتا, بٹ جو پہلی چیز میں نے کی تھی نا 15 انڈیکیٹرز کی لسٹ بنائی. انڈیکیٹرز کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل چیز نہیں ہوتی. آپ جیسے لیٹ سے ایک دکان چلاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یار کون کون سی چیز ہے جو کہ میری دکان کے منافع پہ فرق لا سکتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہم نے پوری لسٹ بنائی کہ بائر کے لوگ خرید رہے ہیں, یہ ایک انڈیکیٹر ہو گیا. پھر ملک میں انٹرسٹ ریٹ کیا چل رہا ہے, ملک میں گروتھ کیا چل رہی ہے. اس طرح کے 15 چیزیں جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے نا یہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہے ایک بزنس کے لیے, اس کی لسٹ بنائی. اور ہم نے اس کو پورا چیک کیا, 2002 سے سارا ڈیٹا اویلیبل ہے. تو ہم نے 22 سالوں پہ چیک کیا کہ کس چیز کے ساتھ ایکچوئل میں اسٹاک مارکیٹ کا بڑا زیادہ کوریلیشن ہے. صرف 4 چیزیں جو تھیں نا وہ نکل کے آئیں کہ ہاں واقعی اس سے جو ہے فرق پڑتا ہے. اور یہ ساری وہ تھیں جو وارن بفیٹ بھی بتاتے ہوتے تھے اپنی ایجنٹس میں کہ انٹرسٹ ریٹ جب بھی اوپر جائیں گے نا تو اسٹاک مارکیٹ کے نیچے آنے کے چانسز ہوتے ہیں. صحیح. کیونکہ لوگ ہمیشہ ان دونوں کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. لوگ ہمیشہ سوچ ہوتے ہیں یا میں اسٹاکس میں پیسے لگا دیتا ہوں, صحیح, یا میں بینک میں پیسے رکھ دیتا ہوں. تو جب بھی انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے نیچے آنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو انٹرسٹ ریٹ ہمارے دیکھیں کتنی تیزی سے نیچے آ رہے ہیں, ابھی اور مزید کم ہونے کے چانسز ہیں. انٹرسٹ ریٹ نیچے آتا ہے, سارے بزنسز جو ہوتے ہیں ان کی سیل بڑھ جاتی ہے, انہوں نے بینکوں سے جو لون لیے ہوتے ہیں اس پہ جو انٹرسٹ دینا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, پروفٹ سب کے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر پاکستان کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کم ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی آیا کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے. اگر آپ کے ملک میں ڈالر کے ریزرو ہی کم ہوں گے تو پھر ہمیشہ لوگ خطرہ محسوس کریں گے کہ یہ اکانومی ٹھیک نہیں ہے, اس کے بزنسز کو میں اتنی زیادہ پرائس پہ کیوں خریدوں. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہمارا بڑا صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے.
سرپلس یا تھوڑا سا ڈیفیسٹ جو پاکستان کے نمبرز ہیں اس کے حساب سے بڑا اسٹیبل جا رہا ہے. پھر پالیٹکس بھی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے پاکستان میں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن تو نہیں آنے والے, کیونکہ جب الیکشن آنے والے ہوتے ہیں اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہو اس کو لگے کہ اب اگلی دفعہ مجھے تو موقع ملنا نہیں ہے, صحیح ہے, سارے لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں, تو وہ پھر چیزیں سستی کر دیتے ہیں, سبسڈیز بانٹنے لگ جاتے ہیں. اس سے جو ہے پوری اکانومی کا اسٹرکچر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ بھی آج کل بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے ہیں جیو پالیٹکس, اس میں بھی پاکستان کو بہت فیور کیا جا رہا ہے. مطلب آپ سوچیں دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہوگا جس کا امریکہ بھی دوست ہے, جس کا چائنا بھی دوست ہے, اور جس کا مڈل ایسٹ بھی دوست ہے. ہاں جی, تو دس از دا بیسٹ ٹائم. مطلب جیو پالیٹکس پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا اچھا ہے. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ شاید ایگزیجریٹ کرتے ہیں یا حقیقت ہی بتاتے ہوں گے. وہ ان سے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بازار میں پیسے لگانے لگا ہوں, اسٹاک مارکیٹ میں جانے لگا ہوں, تو یار آپ کو کیا لگتا ہے, تو وہ فوراً سے کہتے ہیں یار میں نے کر کے دیکھ لیا ہے, اس میں نقصان ہی ہوتا ہے. تو ایسی کون سی غلطیاں کوئی نئے آنے والا شخص کرتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں اور پھر اس کو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے, اور پھر وہ سیمپل کے طور پہ پوری مارکیٹ میں یہ خبر پھیلاتا ہے کہ یہ انڈسٹری ٹھیک نہیں ہے؟ یہ میری خود کی اسٹوری کا بھی بہت بڑا چیلنج تھا. جب میں بھی اسٹارٹ کرنے لگا تھا, میری اپنی فیملی بھی بزنس فیملی تھی, لیکن اسٹاک مارکیٹ میں جب میں بھی مجھے یاد ہے 2016-17 میں اسٹارٹ کرنے لگا, تھوڑا سا میں نے پڑھ لیا تھا, 1-2 کتابیں پڑھ لی تھیں, یونیورسٹی میں بھی تھوڑا سا دیکھا تھا لوگ کرتے تھے وہاں پہ. تو جب میں نے جا کے ابو کو بتایا تو کہتے کہ میں تو جس کو بھی جانتا ہوں اس کا نقصان ہوا ہے, اور بھی بہت چیزیں مشہور ہیں, بیٹی کا گھر ہے, یا جو ہے جو پیسے لگاؤ وہ بالکل ہی ڈوب جاتے ہیں. تو میں نے پھر رک گیا, میں نہیں کھولا اکاؤنٹ. میں 2 سال اور ریسرچ کی, پھر 2019 میں جا کے پہلی انویسٹمنٹ کی. اس میں نے اور چیک کیا کہ پرانے عرصے سے دیکھیں اگر, مطلب آپ کو ریکارڈ جو میں نے ابھی بتایا کہ 2001 میں 1,500 ہوتا تھا انڈیکس, آج 1.5 لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے, اور لوگ کہتے ہیں میرا نقصان ہو گیا. تو اس میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں نا, ایک ہم نے جیسے بات کی کہ بزنس مین پیسے بنائیں گے, لیکن آپ نے نا اپنی مرضی کا کوئی ایسا بزنس پک کر لیا جس کا نقصان ہوا تھا. اب اس میں پھر ظاہر ہے جو آپ کا ایڈوائزر تھا اس کا بھی رول تھا, اس کو آپ کو بتانا چاہیے تھا. کیوں پک کرتے ہیں لوگ؟ کوئی گریڈ آتی ہے یا زیادہ منافع نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک شوق بھی ہوتا ہے جلدی سے پیسے بنانے کا, لیکن 90% رول ایڈوائزر کا ہوتا ہے. ایڈوائزر کو, چلیں عام بندہ تو نہیں کھول کے دیکھ سکتا نا کمپنی میں کیا چل رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے, لیکن ایڈوائزر کو تو پتہ ہونا چاہیے نا. ایڈوائزر کو تو پتہ ہونا چاہیے میں جو چیز بتا رہا ہوں, اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے آپ صحیح بتا رہے ہوتے ہیں لیکن حالات ایسے بدل جاتے ہیں کہ اب اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے, یعنی کہ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ اب اس میں نقصان کے چانسز زیادہ ہیں, تو ان کو پھر اپڈیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو. صحیح. تو ایک تو یہ ریزن ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا ملا ہوا ہے کہ آپ نے بڑے بزنس مین کے ساتھ جن کے اور گروتھ کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, ان کا پورا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے, انہوں نے اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیا ہے, اس کو اور گروتھ پہ لے کے جائیں گے. اس کے بجائے آپ نے کسی چھوٹی کمپنی سے پارٹنرشپ کر لی, اور وہ چھوٹی کمپنی جو ہے اپنا پلان اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر پائی. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے لے لی لیوریج. لیوریج ایسے ہے کہ میرے پاس تھے 100 روپے, لیکن مجھے کسی نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ نہ بڑھنے لگی ہے, تو میں نے نا 400 روپے ادھار بھی لے لیے اور 500 روپے کی چیزیں خرید لی. اور کسی بھی وجہ سے اگر اس دن شیئر 100 روپے کا تھا اور وہ 80 پہ آ گیا, لیٹ سے کوئی آگے پیچھے کوئی ایسی کوئی چھوٹی سی بارڈر پہ کوئی سچویشن ہو گئی, یا انڈیا کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ گئی, اور کسی وجہ سے تھوڑی سی اسٹاک مارکیٹ گر گئی, تو آپ کے وہ جو 100 روپے تھے نا وہ ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ اگر لیٹ سے آپ نے 100 روپے, نہ صرف وہ 100 روپے ضائع ہو جائیں گے, اور اگر آپ نے قرض لے کے اس میں ایڈ کیے ہوئے ہیں وہ قرض بھی آپ پہ ڈیو ہو جائے گا. لیٹ سے ایک شیئر 500 روپے کا تھا, آپ کے پاس صرف 100 روپے تھے, آپ نے کہا میں 400 روپے ادھار لے لیتا ہوں, 100 اپنے ڈالتا ہوں, 500 کا ایک شیئر آ جائے گا. اگر کسی وجہ سے بھی وہ 400 پہ آ گیا, تو جس نے آپ کو وہ قرضہ دیا ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے بھائی تمہارے تو 100 روپے ہو گئے ضائع, میرے 400 واپس کرو, اور آپ کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا شیئر نیچے آنے کی وجہ سے آپ کے پیسے سارے ختم ہو گئے. یہ 2 ریزنز ہیں. ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا ہے پوری دنیا میں جس کو انڈیکس انویسٹنگ بھی کہتے ہیں, جس میں آپ سارے ٹاپ بزنس مین کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پارٹنر بن جاتے ہیں. آپ اس سے ڈیویٹ کریں گے وداؤٹ گڈ ایڈوائس. بہت زیادہ لوگ ہیں انکلوڈنگ وارن بفیٹ جنہوں نے اس سے ڈیویٹ کر کے بزنسز کو ڈیٹیل میں پڑھ کے اچھے بزنسز نکال کے اس سے زیادہ پروفٹ بنایا. لیکن اگر آپ کا ایڈوائزر صحیح نہیں ہوگا اور آپ کو جو ہے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا کے علاوہ کچھ اور بتائے گا, تو اس میں پھر نقصان کے چانسز ہوتے ہیں. اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تو آپ نے کمپنی بتا دی کہ طریقہ کار کہ آپ جائیں ویب سائٹ پہ اور ٹاپ 5 اٹھا لیں, تو اچھا ایڈوائزر کہاں سے ڈھونڈے کوئی, وہ کیسے ملتا ہے؟
اچھا ایڈوائزر ڈھونڈنے کے طریقے جو میں نے سوچے نا، میں آپ سے جو 2-3 ہیں چیزیں. ایک تو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے، اگر تو کوئی پرانا ایڈوائزر ہو تو پھر آپ اس کا ریکارڈ دیکھ لیں، 5 سے 10 سال کا اس کا ریکارڈ. اس میں بل مارکیٹ بھی آ جائے گی جب چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، کچھ وہ والا ٹائم بھی آ جائے گا جب پاکستان اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس ایک پوری پکچر آ جائے گی. صحیح. لیکن بہت سارے ایسے نئے ایڈوائزر بھی آتے ہیں جن کا اب 10 سال کا ریکارڈ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے اب جیسے وارن بفیٹ نے جب شروع کیا تھا اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں تھا، لیکن تو پھر جس کا ریکارڈ نہیں ہوتا نا اس میں آپ پھر اس کی باتیں سنتے ہیں کہ کیا اس کی فلاسفی کیا ہے، کیا چیز ایسی بتا رہا ہے جو کہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی. ہمارے حساب سے اگر کوئی اچھا بزنس کو سمجھ لے گا، یعنی کہ اس کو سمجھ ہے کہ بزنس کا پروفٹ کب بڑھتا ہے اور کس چیز سے نیچے جا سکتا ہے، تو وہ ایک اچھا انویسٹر ہے. کیونکہ اسٹاک کی جو پرائس ہے نا کسی بھی کمپنی کی، اگر اس کے پروفٹ اوپر جائیں گے اس نے بھی اوپر جانا ہے، اور اگر اس کے پروفٹ نیچے جائیں گے کسی بھی وجہ سے تو پھر اس نے بھی نیچے جانا ہے. تو ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. اچھا، یہ جو فائنینشیل ایڈوائزر ہیں، جیسا کہ آپ بھی ایڈوائزری کرتے ہیں، ان کا جو ماڈل ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس پہنچ گیا، کیا وہ ان کے پروفٹ میں شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، یا اپ فرنٹ فی چارج ہوتی ہے، یا یہ کوئی ایف او سی ماڈل ہے بس جو آگے آپ اس کو گائڈ کر دیں؟ یہ کیا یوزلی کامن پریکٹس جو مارکیٹ میں ہو رہی ہے؟ اچھا، پاکستان میں بہت زیادہ ایڈوائزرز نہیں ہیں، تو اس طرح کا ایک سسٹم بھی نہیں بنا ہوا. ویسے تو پاکستان میں ہر کوئی ایڈوائزر انآفیشلی بہت زیادہ ہے، بٹ آفیشیل طریقے سے بہت کم ہے. تو ہم لوگوں نے بھی جب اسٹارٹ کیا تو یہ بڑا چیلنج تھا، تو ہم نے بھی ڈفرینٹ پروڈکٹس بنائے. ہم لوگ وارن بفیٹ کا جو پورا فارمولا تھا نا جب انہوں نے 1956 میں شروع کیا تھا، اس کو بھی سیم بنا کے، کہ وہ ظاہر اچھا فارمولا تھا. اس میں انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ جو بھی پروفٹ آئے گا نا، اسٹاک مارکیٹ نا ان کو 6% کما کے دیتی تھی ایوریج ایک سال میں. امریکہ میں، پاکستان میں تو زیادہ ہے، تو امریکہ میں 6% ہوتی تھی. انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ 6% سے جو اوپر کا آئے گا، یعنی کہ جو میں اپنی اسکل سے آپ کو کما کے دے رہا ہوں ایکسٹرا، اس کا 25% میں رکھوں گا. ٹھیک ہے، مطلب بیسک 6% جو ہے وہ وہیں رہے گا. وہ تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں نا، جی آپ نے ساری پرسنٹیجز کو فالو کیا، وہ تو آپ بھی کما سکتے ہیں، کوئی بھی کما سکتا ہے. 6% سے اوپر آنے والے پروفٹ کا 1/4 جو ہے 25% ان کی فیس ہوگی، وہ ان کی فیس ہوگی. اچھا، اگر کسی بھی وجہ سے وہ پروفٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ 6% پہ ہی رک جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ اس سے بھی نیچے کوئی آ رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ ایڈوائزر آپ سے کچھ چارج نہیں. ہاں، اس میں پھر ان کی کوئی فیس نہیں ہوگی. تو ہم لوگ جو تھوڑے بڑے پورٹ فولیوز مینیج کرتے ہیں، کیونکہ پھر اس میں آپ کو سارا کچھ بتانا بھی پڑتا ہے، سارا ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہوتا ہے، ان کا پورا ریکارڈ بھی رکھنا ہوتا ہے کہ کتنی پرفارمنس چل رہی ہے، تو اس میں ہم یہ ماڈل فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اچھا، یہاں پہ ایک چیز واضح کرتے ہیں، آپ ایز این ایڈوائزر کام کر رہے ہیں مارکیٹ میں، بالکل ٹھیک ہے، اور SCCP سرٹیفائڈ لائسنس آلموسٹ 2 سال. اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ اسی ماڈل پہ کنیکٹ ہو سکتا ہے. یہ ہمارا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 1-to-1 ایڈوائزری. اس میں تھوڑا سا نا جو انویسٹمنٹ کا سائز ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری لمیٹڈ ٹیم ہے. اگر ہم 1000 لوگ لے لیں گے تو ہم ان کے کیسے پورٹ فولیو جو ہے وہ سارے ریکارڈ رکھیں گے. ایک بندہ ہے جس کے پاس بڑی انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ اس ماڈل پہ آ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اس کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے لیکن وہ ڈر رہا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے ایڈوائزری بھی چاہیے. اب دیکھیں سر، ایک بندے کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے یا 1 ارب روپیہ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے، جس کے پاس 1 لاکھ ہے اس کے لیے بھی وہ 1 ارب ہی ہو. بالکل ایسا ہو سکتا ہے نا. تو دونوں کا خوف تو ایک جتنا ہے نا برابر ہے، زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے چلا جائے تو شاید وہ دوبارہ کما لے، اس کے لیے مشکل ہوگا. اب اس کی خواہش تو موجود ہے، اس کے لیے کوئی حل بتائیں نا، وہ کیسے ایڈوائزری لے؟ اس کا یا پھر وہ توکل پہ ہی ہے؟ نہیں، بالکل توکل پہ نہیں ہے. جو ہم نے جیسے بتایا نا، ہم کرتے تھے، ہم نے شروع کیا تھا 1-to-1 ایڈوائزری سے، کیونکہ ظاہر ہے ٹیم چھوٹی ہوتی تھی. پھر جب ہماری تھوڑی سی ٹیم ڈیولپ ہو گئی، پھر ہم نے لیٹ سے اگر 1-to-1 ایڈوائزری میں 5 کروڑ کا پورٹ فولیو ہے تو ہم اس کو لے کر آئے 40, 50, 60 لاکھ کا بھی ہم لوگ اس کو ایڈوائز کر سکیں. اس کے ہم نے سبسکرپشن پیکیج بنائے، ٹھیک ہے، کہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، آپ نے جو ہے نا ایگزیکیوشن خود کرنی ہے. صحیح. اور ہم کو یہ نہیں کہ روز صبح کہتے ہیں یہ بیچنا ہے، یہ خریدنا ہے. مہینے میں 1 دفعہ تھوڑا سا بتا بھی دیتے ہیں پہلے سے کہ کل کے دن ہم تھوڑا سا کریں گے، تو آپ ذرا 10 منٹ جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ فری ہو جائے گا. تو ہم اس کو نیچے لے کر آئے کہ اب ہم نے ایک سبسکرپشن پیکیج بنا دیا ہے، آپ اپنا پورٹ فولیو خود چلائیں گے، ہم آپ کو سارا بتاتے رہیں گے. اس میں منتھلی کال بھی ہوتی ہے، ہر کمپنی جو بھی خریدتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاتے بھی ہیں. ہر کسی کو موقع ملتا ہے، وہ اپنے سارے سوال پوچھ سکتا ہے. اب اس کو اور نیچے لے کے جانا ہے. اب اس کو لے کے جانے کے کسی کے پاس اگر 10,000 ہے نا، وہ بھی انویسٹ کر سکے ہمارے ساتھ. اس کا پھر طریقہ ہے کہ بروکریج ہاؤس آپ کا ہونا چاہیے.
تو وہ ہم لوگ پورا کر رہے ہیں اسٹارٹ. انشاءاللہ دسمبر میں اسٹارٹ ہو جائے گا. پھر آپ کی انویسٹمنٹ 10,000 کی بھی ہوگی نا, اس سے پہلے آپ لوگ ایک کام ضرور کریں, وہ آپ اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں arnfinancials.com arnfinancials.com پہ, اس پہ پلیز رجسٹرڈ ضرور کر لیں. اگر آپ کا 1% بھی انٹرسٹ ہے اسٹاک مارکیٹ میں, اس رجسٹریشن کے بعد یہ جو فائنینشیل فریڈم کی موومنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں عبدالرحمن نجم صاحب, آپ اس کا حصہ بن جائیے. یہ 10 لاکھ پاکستانیوں کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ وہ فائنینشیل فریڈم کو انجوائے کر سکیں. ان 10 لاکھ میں سے ایک آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ جب تک یہ سیکھیں گے, اس میں تھوڑا بہت انویسٹ کرنا شروع کریں گے, تب تک جو ہے وہ چند ہی ماہ میں انشاءاللہ عبدالرحمن نجم صاحب کا بروکریج ہو سٹارٹ ہو جائے گا. میں یہ اس لیے اس پہ زیادہ فوکس ہو رہا ہوں کہ میں پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں, میرے تمام جاننے والے جو آپ کو سنتے ہیں ان میں خود بھی شامل ہوں. آپ کی اتنی پیور انٹینٹ ہے ٹو ورڈز کہ آپ لوگوں کو سکھا سکیں, اور آپ پیشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ آپ سے ڈائریکٹلی جڑنا چاہتے ہیں. اب ایک اور بڑا اہم سوال ہے, جب آپ خود یہ ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں انویسٹ کرنے کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں انٹیوشن ہوتی ہے آپ کو کہ یار یہ چیز اوپر جانے والی ہے, یا پھر یہ 100% ڈیٹا کو انالائز کر کے آپ کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, اس میں میرے حساب سے بھی میں نے بھی جو بہت اچھا ایک کام کیا تھا نا 2023 اور 2024 میں نے ایک انویسٹنگ فریم ورک لکھا تھا. اس وقت جتنا بھی پڑھا, بہت زیادہ انویسٹرز کو پڑھا ہوتا, سب چیزوں کو ایک کاغذ پہ لا کے نا اس وقت ہم نے کہا تھا یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. نئی نئی کمپنی شروع ہو رہی تھی, ہم نے کہا تھا یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, یہ ہمارے انویسٹنگ کے رولز ہیں. صحیح. اس میں ہم امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو جاتی ہے, لیکن اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. تو اس میں سارا کچھ اس میں لکھا کہ ایسے ایسے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو ڈیٹا ہے, لیکن ڈیٹا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف پاس ڈیٹا کہ آپ نے دیکھ لیا یہ کمپنی نے پہلے کیا کیا تھا آگے بھی وہی کرے گی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو بلیک سوان ایونٹ بھی لوگ کہتے ہیں, کہ کمپنی بہت اچھی جا رہی ہوتی ہے لیکن کوئی ایسا افیکٹ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے فیوچر اچھا نہیں ہوتا. جیسے کہ ابھی پچھلے سال ہی حکومت نے جو بجلی بنانے والی کمپنیز تھیں ان کا کانٹریکٹ ایک دم سے چینج کر دیا. صحیح. تو اب اس کمپنی کو اگر آپ پیچھے دیکھ کے ڈیٹا کے ساتھ انویسٹ کریں گے تو آپ کا تو نقصان ہوگا. تو آپ نے, میں اگر آج بھی کوئی کمپنی ریسرچ کرنی ہو نا, تو آپ اس کا ڈیٹا پڑھیں گے پرانا, اور اپنے مائنڈ میں اس کی ایک بنائیں گے کہ یہ کمپنی کا بزنس ماڈل ہے. آپ وہ نمبر یوز کر کے اس کا ایک بزنس ماڈل بنائیں گے. اس بزنس ماڈل کو جب آپ سمجھ لیں گے نا, پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فیوچر میں کتنا کمائے گی. اور اگر کوئی ایسی چیز اس بزنس ماڈل میں چینج ہو گئی جس سے اس کے نمبرز خراب ہو جائیں گے, تو پھر آپ نے اس کو زیادہ اہمیت دینی ہے, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کی جتنی بھی چیز ہوتی ہیں نا وہ فیوچر کے حساب سے چل رہی ہوتی ہیں. اب 2023 میں حالات خراب تھے لیکن قیمتیں بھی بہت کم ہوئی تھیں, اور پورا 2024 بہت چیلنجنگ تھا ہر طریقے سے, لیکن اس ٹائم میں لوگ دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ بہتری آئے گی, اور اسٹاک مارکیٹ ڈبل ہو گئی تھی, 40,000 سے 80,000 ہو گئی تھی. اسی طریقے سے کمپنی لیول پہ بھی بڑی چینجز آتی ہیں. کوئی کمپنی نئی گاڑی لے آتی ہے, یا ابھی جیسے بجلی بہت مہنگی ہوئی, گیس بہت مہنگی ہوئی, تو جو کمپنی لیٹ سے گیس سے بجلی بنا رہی تھی تو پہلے وہ 12 روپے کا یونٹ بناتی تھی, اور جب گیس مہنگی ہوئی تو اس کا 35 روپے کا بھی یونٹ بن رہا ہے, تو اس کا تو پروفٹ میں تو بہت فرق آئے گا. ابھی آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, کل ہی پرائم منسٹر نے بجلی کا پیکیج اناؤنس کر دیا. صحیح. کہ جو کمپنی پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ بجلی استعمال کرے گی اس کو 35 روپے کے بجائے 23 روپے کا یونٹ ملے گا. صحیح. اب سوچیں اگر کوئی ایسی کمپنی ہے, وہ ابھی شروع ہوئی ہے, اس کا پہلا سال ہے, تو اس کا تو بجلی کا ریٹ 35 کے بجائے 23 ہوگا. صحیح. اس کا پروفٹ جو ہے اس کے ساتھ ہی جو اس کا نیبر کمپنی ہوگی سیم کام کرتی ہے اس سے بہت الگ ہوگا. صحیح. تو ڈیٹا کو یوز کر کے آپ نے بزنس کو سمجھنا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ ایک نفسیاتی سوال ہے کہ کس طرح کے مائنڈ سیٹ آپ کے مشاہدے میں آئے ہیں کہ یہ جلدی گرو کر جاتے ہیں, اور یہ لوگ جو ہے وہ زیادہ پیسہ بناتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں. مثال لیجئے, جذباتی ہونا اچھا ہے یا برا ہے؟ ویسے جذباتی کو نیگیٹو معنوں میں نہیں پوچھ رہا, مطلب جذباتی کہ میں زیادہ پیسے لگا دیتا ہوں, میں جلدی جلدی یہ کر لیتا ہوں اور پھر جلدی سے پروفٹ آ جائے. تو کیا جذباتی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں, یا یہ بہت ہی دھیمے لوگوں کا کام ہے؟ اگر تو دونوں بندوں کا نالج برابر ہے نا, تو پھر دھیمے بندے کی ایڈوانٹیج ہے, کیونکہ وہ نا چیزیں چھیڑے گا نہیں.
اچھا, جو اگر دونوں کی نالج برابر ہے اور ایک پیشنس والا آدمی ہوگا, صحیح, چیزوں کو چھیڑے گا نہیں. اور اسٹاک مارکیٹ میں اگر آپ چیزوں کو چھیڑے نہیں تو وہ خود بخود اوپر جاری ہوتی ہے, صحیح, تو اس کا فائدہ ہو جائے گا. لیکن اگر ایک بندہ ہائپر ایکٹیو ہے, چیزوں کو ڈیٹیل میں کرتا ہے انالیسس, ہر مہینے کے لیول پہ انالیسس کرتا ہے اور اپنی نالج کو امپروو کر لے, ایک فریم ورک میں لے آئے, تو آپ یہ مت سوچیں کہ اگر آپ تھوڑے سے انکویزیٹیو ہیں, سوال زیادہ پوچھتے ہیں کمپنیز کے بارے میں, آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی پچھلے 3 مہینے میں آپ نے یہ ایسا کیوں کیا, تو آپ اچھے انویسٹر نہیں ہو سکتے. تو نالج میں اگر آپ ٹائم لگا رہے ہیں, یعنی کہ جو آپ نے اپنی ایکٹیویٹی بڑھانی ہے نا اسٹاک مارکیٹ میں, اب جیسے وارن بفیٹ ہے, روز 4-5 اخباریں, 6 گھنٹے کی ریڈنگ, یعنی کہ وہ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں اپنی نالج بڑھانے میں, لیکن ٹریڈنگ نہیں کر رہے, بائنگ سیلنگ نہیں کر رہے, وہ دوسری صحیح جگہ پہ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں جس سے ان کی نالج بڑھ رہی ہے. پھر جب اس نالج میں ان کو کوئی ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ میں نے سارا کچھ پڑھا ہے اور اس کے حساب سے یہ کمپنی بہت اچھی ہے, پھر وہ بائنگ سیلنگ کرتے ہیں. تو بائنگ سیلنگ میں ایکٹیویٹی کو نیچے لے کے آنا ہے اور نالج میں ایکٹیویٹی کو اوپر لے کے جانا ہے. آپ کو ہو گئے ہیں کتنے سال اسٹاک مارکیٹ میں پڑھتے ہوئے؟ مجھے اب آلموسٹ 10 سال ہونے والے ہیں. 10 سال ہو اور جب پہلی دفعہ انویسٹمنٹ کی تھی اس کو اب ہو گئے آلموسٹ 7 سال. ان 7 سالوں میں آپ کو خود اسٹاک مارکیٹ میں سب سے بڑا خوف آج بھی کیا نظر آتا ہے؟ اب تو پرسنل انویسٹمنٹ کے بجائے ہم لوگ زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ ہمارے کلائنٹس ہیں, آلموسٹ ساروں کو کمبائن کریں تو اربوں روپے میں ان کی انویسٹمنٹ چلی جاتی ہے. تو اس پہ کافی زیادہ مطلب کبھی میں سوچتا بھی ہوں. ایک کسی بھی انٹرپرینیور یا انویسٹر کے لیے پہلا فیئر ہوتا ہے کمپلیسنسی, کہ سمجھیں ایک ٹائپ آف کمپنی ہے ایک انڈسٹری میں, اس میں آپ نے پہلے انویسٹ کیا تھا, آپ کا بڑا اچھا پروفٹ بن گیا, تو جب آپ نے دوسری کمپنی نکالی نا اسی انڈسٹری سے, تو آپ نے اپنی ریسرچ کے جو سارے ٹک مارکس تھے, چیک لسٹ تھی, وہ پوری نہیں کی. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کمپلیسنٹ ہو گئے کہ میں نے پہلے بھی اس میں ٹھیک کیا تھا, اس بار بھی ٹھیک ہوگا. صحیح. تو اس کے لیے پھر ہم لوگوں نے پوری ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے, ٹیم کو بھی پورا کہا ہوا ہے, 2-3 لوگ مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اس کو ہم نے تھوڑا سا نا کاؤنٹر کیا اس طریقے سے. ایک آپ چیک لسٹ بنا لیں, ایک فریم ورک بنا لیں, جب تک وہ پورا نہیں ہوگا انویسٹ نہیں کرنا. اور اس سے بڑی چیک لسٹ خود ہی بنا دی اللہ نے, کہ جب ہم نے لوگوں کو جب شروع کیا تھا بہت کم لوگ تھے, تو ہم نے کہا تھا کہ جو بھی ہم انویسٹمنٹ کریں گے نا آپ کو وائس نوٹ میں ایکسپلین کریں گے. تو اب اتنے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں کہ اگر آپ نے لیٹ سے کوئی غلطی کر دی ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کی بیٹھ نہیں رہی, یعنی کہ ہمارے ساتھ آپ جو انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں اس میں یہ لوپ ہول ہے. صحیح. تو ایک طرح سے پولیسنگ جو ہے نا وہ ہمارے کسٹمرز ہماری پولیس بنے ہوئے ہیں آج کل. صحیح. اچھا, یہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے یہ کسی شخص کے لیے پیسیو انکم کا سورس بھی بن سکتا ہے؟ 100% بن سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو ابھی ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی کمیٹی ہے. کراچی میں اس کو کیا بولتے ہیں وہ کمیٹی کو؟ نہیں کچھ اور بھی ورڈ ہے, بہرحال میرے ذہن سے وہ نکل گیا ہے. اچھا, مطلب ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کمیٹی ہے اور یا میں نے کوئی پالیسی خرید لی ہے اور یہ 10 سال کے بعد ہی نکلے گی یا 5 سال کے بعد. تو کوئی شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے میں اس کو باقاعدہ جیسے ہم ٹریڈیشنل بزنس کر رہے ہوتے ہیں, ٹریڈیشنل بزنس کی طرح اس میں سے انویسٹ کروں اور اپنی کم سے کم ماہانہ تنخواہ کوئی رکھ لوں جو میں اس میں سے نکال کے گھر بھی چلاتا رہوں. تو کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. اور ہم جیسے ابھی آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں, شاید آپ دیکھیں پورا 3-4 دن بعد آپ کے دماغ میں خیال ہے نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے. تو اگر آپ سوچیں کہ اگر اسٹاک مارکیٹ آسان نہیں ہے تو امریکہ میں 60% لوگوں کا اکاؤنٹ ہے, 60% لوگ انویسٹ کرتے ہیں. کوئی بھی چیز اگر آسان نہیں ہوتی تو اس میں 60% لوگ تو نہیں کر سکتے نا. امریکہ میں ہر بندہ تو اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا یا اتنا یا ہارڈ ورکنگ نہیں ہوتا کہ وہ ساری کچھ چیزیں فگر آؤٹ کر لے. انڈیا میں بھی یہ نمبر نا 10% سے اوپر چلا گیا ہے. تو جیسے جیسے ملکوں میں لوگوں کو سمجھ آتا رہتا ہے, یہ بڑا زبردست طریقہ ہے. 1600 میں پہلی دفعہ ایجاد ہوا تھا کہ آپ نا بزنس مین کو اور جو عام آدمی ہے اس کو کنیکٹ کر دو. کیونکہ یہ جب ساری انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی نا 1600 میں, تو گورنمنٹس کو پہلی دفعہ تھوڑا, اس سے پہلے تو سارے کنگز ہوتے تھے تو سب کو تھوڑا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس تو تجوری ہے ہم تو پیسے بانٹ دیں گے. لیکن اس کے بعد تھوڑا سا سمجھ آیا کہ پاپولیشن گروتھ ہوگی, یہ لوگ جب بڑے ہوں گے ان کی ایج بڑھے گی تو ان کا خیال کون رکھے گا. تو وہ حکومت کے اوپر برڈن آ جاتا تھا. صحیح. انہوں نے سوچا کوئی ایسا طریقہ بناتے ہیں کہ لوگ آج پیسے لگائیں اور وہ بڑھتے جائیں اور یہ اپنا خیال خود ہی رکھ لیں, یعنی کہ فائنینشیل ان کی تھوڑی سی انڈیپینڈنس میں مدد ہو جائے. تو اسٹاک مارکیٹ ادھر سے ایجاد ہوئی تھی کہ آپ جو ہے بزنس اونرز اچھے پیسے بناتے ہیں,
آپ ان کے ساتھ ینگ ایج پہ پارٹنر بن جائیں, یہ آپ کا جو بڑھاپا ہے نا اس کو سیکیور کر لیں گے, یہ آپ کو کمپاؤنڈنگ کر کے دیتے رہیں گے. اچھا, آپ خود اپنی ٹوٹل آمدنی کا کتنے فیصد عام طور پہ بچا لیتے ہیں یا انویسٹ کر لیتے ہیں؟ نہیں, اس میں اچھا اس میں میرا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ہے. 2 پرنسپلز ہیں وارن بفیٹ کے. ایک تو ہے دا بیسٹ انویسٹمنٹ یو کین میک از ان یور سیلف, یعنی کہ اگر کبھی بھی مجھے کوئی بھی کورس ملے گا جس سے میں اور سیکھ سکتا ہوں, یا مجھے کہیں جا کر کوئی چیز اٹینڈ کرنی ہوگی, یا کوئی اکوپمنٹ خریدنا ہوگا جس سے میری پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, میں اس پہ اسپینڈ کروں گا. ٹھیک ہے, وہ جتنی بھی اماؤنٹ ہو. یہ میں نے شاید انگلینڈ میں جا کے جب پڑھا تھا, اور وہ ابھی تک اس سے جو فائدہ ہوتا ہے, اور میں تھوڑا تھوڑا فرق دیکھتا ہوں کہ وہ جو انویسٹمنٹ تھی وہ آج تک مجھے فائدہ دے رہی ہے. تو تھوڑا سا میرا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے کہ اگر لیٹ سے آج میں کم ارن کر رہا ہوتا اور میں سوچوں کہ ایک طرف میں 10% سیو کر لوں اور وہی 10% میں اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہوں, تو میں اس کو کروں گا. صحیح, اس پہ میں بہت زیادہ فوکس ہے, بلکہ ہم لوگ اپنی کمپنی میں بھی اس چیز کو بہت پروموٹ کرتے ہیں. ینگ لوگوں کو زیادہ سیلری دے کے ان کو موٹیویٹ کر کے کہ وہ اپنا بیسٹ کام کریں, اس پہ بھی بلیو کرتے ہیں. یہ نا اسٹاک مارکیٹ میں کارپوریٹ بریفنگز ہوتی ہیں. صحیح, یعنی کہ ہر کمپنی ایسے سال میں 6 مہینے میں بریفنگ کرتی ہے, اپنے بزنس کے بارے میں بتاتی ہے, اس سے تھوڑی بزنس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے تو رول بنایا ہوا, اگر کسی اینالسٹ نے دوسرے شہر جا کے بھی اس کو اٹینڈ کرنا ہے نا, تو آپ کو وہ الاؤڈ ہے, کیونکہ وہ اپنے اندر ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور اس سے جو ہے ان کا ٹیلنٹ انکریز ہوتا ہے. پروفٹ کی اصل ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ مطلب کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پہلی انکم کو انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے ان کو تھوڑے سے پیسے بچ جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اب یہ پروفٹ ہو گیا, اب یہ انجوائے کر لو. اس سے کیا رول ہونا چاہیے؟ اب یہ تھوڑی سی لوگوں کو جو ہے نا وہ فائنینشیل لٹریسی کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں میں, خاص طور پہ نوجوانوں کو. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ماسٹرز کر لیتے ہیں بزنس میں, لیکن انہیں فائنینشیل لٹریسی نہیں آتی. میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے کامیاب لوگ جو ہیں وہ کچھ رولز ایسے ضرور بتائیں جو سننے کے بعد لوگوں کو لگے کہ یار مجھے اپنے پیسے کو ایسے مینیج کرنا ہے. تو پروفٹ کی ڈیفینیشن اگر آپ بتائیں تو کیا ہوتی ہے, اور کتنی دیر تک پروفٹ کو انویسٹ کرتے رہنا چاہیے, اور انجوائمنٹ کا ٹائم کون سا ہونا چاہیے؟ نہیں, بڑا زبردست سوال ہے. اور جو پہلی والی چیز تھی نا, ایک اس کو دا بیسٹ انویسٹمنٹ یو کین میک ان یور سیلف کو اپنے حساب سے تھوڑا سا ڈیزائن کریں کہ آپ کی سچویشن کے حساب سے اس کا کیا مطلب ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ انویسٹمنٹ آپ نے اپنے اندر کر دی, اس کے بعد جو آپ کی انکم ہے اس میں سے میرا رول ہے کہ میں 50% سیو کرتا ہوں آج کل. میں نے یہ رول بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ پرسنٹیج کرتے ہیں نا انسٹیڈ آف روپیز, تو آپ اپنے آپ کو جو جیسے کچھ لوگ فیل کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا گلا گھونٹ رہا ہوں کہ میں ساری سیونگ کرتا جا رہا ہوں, انجوائے نہیں کر رہا. جب آپ نے پرسنٹیج لگائی نا, تو آپ نے وہ چیز اپنے آپ کو اس سے آزاد کر دیا. یعنی کہ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کوئی اچھی گاڑی لینے کا, صحیح, یا کہیں ٹریول کرنے کا, تو آپ اپنی انکم بڑھائیں. پرسنٹیج آپ نے وہی سیو کرنی ہے, تو جو آپ نے اسپینڈ کرنا ہوگا وہ اماؤنٹ بڑھ جائے گی. تو میں نے اپنا خود کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کو پرسنٹیج کو فکس کیا ہوا ہے. ونڈرفل. تاکہ اگر انکم زیادہ ہوگی تو آپ جو ایکسٹرا ہوگا وہ آپ اسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس کو اگر ایک لائن میں سمرائز کروں نا, لوگ اس کو اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں. یور انکم شوڈ فیڈ یور انویسٹمنٹس. یعنی کہ جب آپ نے کمایا اس کو انویسٹمنٹ میں لگائیں, اس کو اسٹاک مارکیٹ میں لگائیں, کسی اور چیز میں لگائیں جو کہ اور بڑھے گی. اینڈ دین یور انویسٹمنٹس شوڈ فیڈ یور لائف اسٹائل. یعنی کہ ایک دفعہ جب آپ کے پاس ایک پورا پول جمع ہو گیا اور اس سے جو پروفٹ آ رہا ہے وہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. اس سے آپ گاڑی مہنگی لے لیں, یا آپ اس سے اچھا موبائل لے لیں. اب 100 روپے کی اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوگی اور ہر سال اس سے جو ہے 20 روپے پروفٹ آ رہا ہے, اس کو آپ اسپینڈ کر سکتے ہیں. وہ فائنینشیل لٹریسی کے رولس کے اگینسٹ نہیں ہے. تو یہ 3-4 پرنسپلس کو ڈیفائن کر کے اگین ہم اس کو فائنینشیل فریڈم موومنٹ میں اور زیادہ اسٹرکچر کے ساتھ سب کو ایکسپلین کریں گے کہ آپ کے حساب سے جو ہے وہ بیسٹ فارمولا کیا ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ پیسہ اگر کما لیا جائے تو ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں زیادہ پیسہ کمایا ہے تو کیا آپ سکون جیسی نعمت سے محروم ہیں؟ نہیں, میں اس سے بالکل اختلاف کروں گا. یہ چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ جب آپ پیسے زیادہ کماتے ہیں نا, تو جو آپ کی اصلیت ہوتی ہے نا وہ جلدی سامنے آ جاتی ہے. جب آپ کے پاس پیسے کی ٹینشن نہیں ہے لیٹ سے آپ کو, پھر آپ کسی سے مجبوراً اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کریں گے. صحیح ہے. جو آپ کا اصلی چہرہ ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اور کم پیسے کمائیں گے تو دوسروں کی اصلیت بھی سامنے آ جائے گی. تو مطلب بلکہ شروع میں تو
آپ کی جیسے انکم انکریز ہوتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی لائف پرسکون ہو جاتی ہے. آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سیکھنا نہیں, ٹینشن نہیں لینی پڑتی. آپ اپنے بچوں کو اپنے اراؤنڈ فیملی کو اچھی جگہ پہ اسکول میں بھیج سکتے ہیں. تو ایک حد تک تو بہت اچھی کوریلیشن ہے, یعنی کہ آپ کی انکم بڑھے گی تو آپ کا ذہنی سکون بڑھنا ہی بڑھنا ہے. ہاں ایک حد کے بعد پھر جو ہے وہ ایک طرح سے فلیٹ ہو جاتا ہے یا بہت کم فرق رہ جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ پاکستان کے حساب سے لیٹ سے کہیں, اگر آپ 50,000 سے 3 لاکھ روپے مہینہ پہ جائیں گے بہت زیادہ آپ کا جو سکون ہے وہ بڑھے گا. صحیح. لیکن اگر یہ 10 لاکھ کے بعد 20 لاکھ پہ جائے گا, 30 لاکھ پہ جائے گا, 1 کروڑ پہ جائے گا, پھر اتنا فرق نہیں پڑے گا. پھر آپ کی زندگی کے جو دوسرے پہلو ہیں, آپ کی ہیلتھ کتنی اچھی ہے, آپ کے ریلیشن شپس کیسے اچھے ہیں, آپ لوگوں سے بات کیسے کرتے ہیں, وہ اس کا بھی بڑی امپورٹنس. مذہب بھرپور اجازت دیتا ہے اس بزنس کو کرنے کی. کوئی ایسی چیز آپ نے پڑھی ہو, آپ خود ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ہماری ترجیح میں اولین ترجیح ہوتی ہے کہ ہم جو بھی پیسہ کما رہے ہوں وہ جائز اور حلال طریقے سے ہو. تو اس طرح کی آمدنی میں کوئی ایسا فیکٹر تو نہیں ہے جو کہ سود کے زمرے میں آتا ہو یا وہ آپ کی آمدنی کو جو ہے وہ حلال کے دائرے سے باہر نکال دیں؟ دیکھیں اس میں بزنس اگر آپ بہت زیادہ ٹریڈنگ نہیں کر رہے, کچھ لوگوں کو اس پہ بھی فتویٰ ہے کہ جو چیز خریدی وہ 2 دن بعد آپ کے نام پہ ہوتی ہے تو اس سے پہلے اگر آپ بیچیں گے تو وہ الاؤڈ نہیں ہے. لیکن ہم نے تو ادھر اس طرح کی کوئی بات کی نہیں, ہم تو لانگ ٹرم پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں, بلکہ اسلام میں تو بزنس کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے. جی جی. لیکن اگین اس میں ایسی کمپنیز بھی آ جاتی ہیں جیسے بینکس آ جاتے ہیں, کنونشنل بینکس آ جاتے ہیں, انشورنس کی کمپنیز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب پاکستان میں گیمبلنگ اور شراب والی کمپنیز تو ہیں نہیں اتنی. صحیح. تو یہ بینکس اور انشورنس ہی مین کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ نان شریعہ کمپلائنٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اگر ان کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں آپ شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. ایک پوری لسٹ آتی ہے اسٹاک ایکسچینج کی کہ یہ کمپنی شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے. صحیح. اب لوگ اس میں الگ الگ طریقے سے سوچتے ہیں. ہم لوگ بھی اب کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں نا, تو ہر طرح کا سوچنے کا طریقہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ چکا ہوا ہے, اور اسی لیے میں پھر سب کو بتایا ہوں, اچھی گائیڈنس مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. پہلا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ بزنس ٹھیک ہونا چاہیے, یعنی کہ وہ جو چیز بنا رہا ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے, وہ اسلامک ہونی چاہیے. اب اگر اس نے اس کو بنانے کے لیے بینک سے قرضہ لے لیا ہے تو میرے حساب سے وہ ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو وہ نیچر آف بزنس کے حساب سے شریعہ کمپلائنٹ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ لسٹ کو فالو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں علماء کرام نے جو بھی طریقے ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں جس پہ کنسنسس ہے اس کے حساب سے اگر یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے میں اس کے حساب سے چلوں گا. کافی زیادہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں. ایک تیسرا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جو شریعہ کمپلائنٹ بزنسز ہیں اس میں بھی اگر کوئی چھوٹی سی چیز, بینک ظاہر ہے سب نے یوز کرنا ہوتا ہے, کوئی چھوٹی سی چیز آ جائے تو ایک پیوریفیکیشن ریشو ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ ہر بزنس کو دیکھ کے جو پوری کمیٹی ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس بزنس کا یہ پیوریفیکیشن ریشو ہے. تو آپ کو جب ڈویڈنڈس ملیں تو وہ چھوٹا سا حصہ آپ اس کو ڈونیٹ کر کے اس کو بھی پیوریفائی کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ 3 ہم نے لیولز دیکھے ہیں, لوگ ڈفرینٹ لیول پہ اس کو فالو کرتے ہیں. آپ کے پاس آپشنز سارے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز ہیں اس میں کم پروفٹ آتا ہے, بلکہ آپ اگر دیکھیں گے نا پچھلے 10-15 سالوں میں جس کمپنیز نے سب سے زیادہ منافع دیے ہیں زیادہ تر شریعہ کمپلائنٹ ہے. اچھا, رچ ورسز پور مائنڈ سیٹ, اس کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ دونوں ذہن جو ہیں ان میں ایک اگر فرق کرنا ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فرق ہے ایک ایسے ذہن میں جو کہ رچ مائنڈ سیٹ ہے اور ایک ایسا ذہن جو کہ پور مائنڈ سیٹ ہے؟ تو اتنے سالوں میں آپ نے کیا انالائز کیا ہے؟ دیکھو میں نے اس پہ کافی زیادہ بکس بھی پڑھی ہیں اور جو ہے سارا کچھ دیکھ کے نا 2 اسٹیپس میں اس کو سمرائز کیا. میں نے پچھلے 6 مہینے پہلے میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا. فیکٹرز تو بہت سارے ہیں, میں ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں, لیکن یہ 2 سب سے امپورٹنٹ. پہلا ہے جو رچ ہوگا نا وہ سوچے گا کہ آج میں 100 روپے کما رہا ہوں, مجھے نا کچھ حصہ سیو ضرور کرنا ہے اپنے لیے. پے یور سیلف فرسٹ کا ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ میں نے ایک چیز جو ہے کمائی ہے, میں اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی میرا کچھ حق بنتا ہے اس پہ. تو وہ پیسے زیادہ کما رہا ہو کم کما رہا ہو کچھ حصہ جو ہے اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے انویسٹ ضرور کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ تھوڑے سے پیسے وہ سائڈ پہ ضرور رکھے گا, ایمرجنسی فنڈ بنائے گا یا اس کو انویسٹ کرے گا. اب دوسری جگہ یہ پاکستان میں کافی لوگ کرتے ہیں. پاکستان میں سیونگس کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیو کر کے اس کو کمیٹی میں ڈال دیتے ہیں, اسکیمز ہو جاتے ہیں اور غلط جگہ لگا دیتے ہیں. تو جو دوسرا اسٹیپ ہے نا رچ ورسز پور مائنڈ سیٹ کا, وہ دیکھتا ہے کہ کون سی جگہ پہ مجھے سب سے زیادہ کمپاؤنڈنگ ملے گی.
کمپاؤنڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں جہاں پیسے لگاؤں گا وہ سب سے زیادہ کیسے انکریز ہوں گے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک رول آف 72 ضرور بتاؤں گا. جی جی. فائنینس میں نا ایک رول آف 72 ہے کہ اگر آپ نے رف اندازہ لگانا ہو نا کہ ایک چیز میں اگر آپ پیسے لگائیں گے تو وہ کتنے ٹائم میں اس کو ڈبل کر دے گی, تو اس میں آپ نے 72 کو ڈیوائڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کو سالانہ منافع کتنا دے رہی ہے. صحیح. جیسے اسٹاک مارکیٹ کا ریکارڈ ہے کہ یہ ایوریج ہر سال میں 18% منافع دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو 72 کو جب آپ نے 18 سے ڈیوائڈ کیا تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آن ایوریج 4 سال میں اسٹاک مارکیٹ آپ کے پیسے ڈبل کر دے گی. اسی طریقے سے اگر آپ جو بینکوں میں پروفٹ آ رہا ہوتا ہے اس کی ایوریج دیکھیں گے تو وہ 10% ہے, وہ آپ کے 7 سال میں پیسے ڈبل کرے گی. تو جو سیکنڈ اسٹیپ ہے رچ ورسز پور مائنڈ سیٹ کا, وہ سارا کچھ اسٹڈی کر کے اور دیکھ کے رسک وغیرہ سب دیکھ کے صحیح اپنی سیونگ جو کی ہوتی ہے نا اس نے اس کو انویسٹمنٹ میں کنورٹ بھی کرتا ہے اور ایسی جگہ کنورٹ کرتا ہے جدھر ریٹرن زیادہ ہے. صحیح. یہاں پہ لوگ جو ہے نا پاکستان میں زیادہ جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں نہ حکومت کی طرف سے زیادہ سپورٹ ہوتا ہے, مواقع کم ہے نا. ہاں حکومت آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی, پینشنز اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے, تو سیو تو ہر کوئی کرتا ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کہ مجھے فیوچر میں جا کے پیسوں کی ضرورت تو پڑنی ہے, لیکن اس کو صحیح جگہ انویسٹ نہیں کرتا. جیسے کہ آج کل کی ایگزامپل آپ لے لیں کہ پچھلے چند مہینوں سے خاص طور پہ پچھلے 2-3 ویک سے جو گولڈ کی پرائسز ہیں وہ اتنی زیادہ تیزی سے اوپر جا رہی ہیں کہ ہر دوسرا بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں گولڈ میں پیسے لگا دوں اور جلدی سے اس سے ریٹرن آ جائے گا اور امیر ہو جاؤں گا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے سینیریو کو, یہ جو گولڈ والا پچھلے چند ہفتے سے چل رہا ہے؟ اچھا گولڈ جو میرے مینٹور ہے وارن بفٹ, وہ تو اس کو اتنا اچھا کلاسیفائی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا گولڈ اگر آپ ایک جگہ رکھ دیں اور دنیا کی ٹاپ 10 کمپنیز جو ہے نا وہ اس سے زیادہ ویلیبل ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں انسان کے اندر جو ایک نئی چیز کریٹ کرنے کی, انوویشن کرنے کی اور اس سے ویلتھ کریشن کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ گولڈ میں نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ہم پاکستان میں جو 4-5 آپشنز ہوتے ہیں, پراپرٹی, بینک میں پیسے رکھنا, گولڈ, اسٹاک مارکیٹ, اس کا اگر لانگ ٹرم ریکارڈ دیکھیں 2000 سے تو گولڈ دوسرے نمبر پہ آتا ہے. یعنی کہ پاکستان میں کیونکہ کرنسی کی بھی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے اور ڈالر میں ہوتا ہے گولڈ, تو اس کا ریکارڈ اسٹاک مارکیٹ کے بعد دوسرے نمبر پہ. اور دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا جو گولڈ کے سائیکلز آئے ہیں, تو اگین جب آپ فریم ورک بناتے ہیں نا تو کبھی کبھی آپ کو ایسی نالج ملتی ہے کہ ایون آپ کے جو مینٹورز آپ کو بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ اس سچویشن میں پاکستان کے کیس میں اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ رزلٹ آ جاتا ہے. یہ بڑا ہی ضروری ہوتا ہے, بلائنڈلی بھی لوگوں کو نہیں فالو کرنا چاہیے. وہ جو چیز سکھا رہے ہیں اس کے پرنسپل سمجھ کے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو اب اگر آپ گولڈ دیکھیں نا, یہ 2 دفعہ دنیا میں بہت زیادہ بڑا ہے. ایک دفعہ بڑا تھا 1970 سے لے کے 1980, نکسن شاک بھی اس کو کہتے ہیں کہ ایک دم سے جو پہلے فکس ہوتی تھی گولڈ کی پرائس وہ 70 میں جو ہے ایک دم سے اس کو چینج کر دیا, اور گولڈ $35 سے بڑھ کے $700 تک چلا گیا تھا 10 سال میں. ان سالوں میں جو ہے نا دنیا میں انفلیشن بھی کافی زیادہ تھی امریکہ میں. صحیح. تو جیسے جیسے ڈالر اپنی ویلیو کھو رہا تھا گولڈ اوپر جاتا جا رہا تھا اور لوگ نئی ریئلٹی کے حساب سے ایڈجسٹ کر رہے تھے. پھر ایک اور اس میں ریلی آئی تھی 2001 سے لے کے 2011 تک, جب بھی گولڈ جو ہے 10 گنا ہو گیا تھا. پہلے 20 گنا ہوا تھا جب نکسن شاک لگی تھی. اس دفعہ جو ہے یہ میرے خیال سے $120 سے $1200 تک گیا تھا. صحیح. اس میں تھا فائنینشیل کرائسس بھی آیا تھا اس ٹائم میں. صحیح ہے, اس ٹائم میں انڈیا اور چائنا کی اکانومی تھوڑی تھوڑی بڑی ہو رہی تھی, تو انہوں نے گولڈ خریدنا شروع کیا تھا پہلی دفعہ. پہلے صرف امریکہ کے پاس ہی ہوتا تھا زیادہ. آج جو ہے چائنا کے پاس آلموسٹ امریکہ کے مقابلے میں آدھا گولڈ ہے. اتنا زیادہ انہوں نے ایکیومولیٹ کر لیا ہے. اور یہ پچھلے 2-3 سالوں میں بھی ایک اور اس میں بڑا امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوا 2022 میں. صحیح. کہ امریکہ نے رشیا نے جو امریکہ کے بانڈز خریدے ہوئے تھے, یعنی کہ امریکہ کا قرضہ خریدا ہوا تھا, اس کو انہوں نے فریز کر لیا. اوکے. تو اب رشیا اگر اپنی ساری انویسٹمنٹ سیف فیل نہیں کرے گا تو پھر تو وہ گولڈ میں انویسٹمنٹ کرے گا. وہ بھی گولڈ خریدنا شروع ہو گئے. انہوں نے بھی تو اپنی کوئی جو ہے سیفٹی بنانی ہے, ساتھ ساتھ چائنا بھی خرید رہا ہے. تو دنیا میں جب بھی حالات تھوڑے خراب ہوتے ہیں اور ملک جو ہیں بڑے ملک گولڈ خریدنے کی طرف جاتے ہیں, تو ہسٹری آپ کو بتاتی ہے کہ اس میں 10 گنا تک کی ریلی آ سکتی ہے 10 سالوں میں. تو اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں 2021 سے یہ شروع ہوئی تھی 2020-21 سے, تو اب یہ آلموسٹ 4 گنا اس کی ریلی بن گئی ہے. یعنی کہ اگر 10 گنا تک اس نے 1000 سے 4000 پہ آلریڈی آ گیا ہے, تو اس میں ٹائم تو اچھا ہے اور
اس طرح سے جس طرح سے ایک پروٹیکشن بھی ہوتی ہے, اس کو گاڈز کرنسی بھی بولتے ہیں, گاڈز منی بھی بولتے ہیں گولڈ کو, کہ دنیا تباہ بھی ہو جائے گی نا تو گولڈ میں اتنی زیادہ لمبا ریکارڈ ہے کہ لوگ جو ہے گولڈ کو ویلیو ضرور کریں گے. اچھا, کامن مین جو ہے وہ اس کو اپنے لیے ایک سیف زون کنسیڈر کرتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ایک انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں, یہ فرق ہے؟ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا اس کو اپنی ویلتھ کا ایک چھوٹا پورشن ایز اے سیفٹی رکھتے ہیں, انویسٹمنٹ نہیں سمجھتے وہ اس کو ہیج سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں, ہمارا لائف سٹائل جو ہے اس کے حساب سے ایڈجسٹ ہو گیا, اب ہم زیرو پہ نہیں جا سکتے. صحیح. تو میں اپنی کچھ پورشن جو ہے اس میں رکھوں گا کہ ایٹ لیسٹ اگر کوئی بہت بڑا شوق بھی آئے تو میں بالکل زیرو پہ نہ جاؤں. صحیح. تو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک اور چیز اس میں امپورٹنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کے کیس میں نا گولڈ میں انویسٹمنٹ جب سینس بنتی ہے جب بل مارکیٹ فریم ورک جو ہوتا ہے نا پاکستان کا وہ آن نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ اسٹاک مارکیٹ کی آؤٹ لک اچھی نہیں ہے, تو پھر آپ نمبر 2 پہ چلے جاتے ہیں. صحیح. آپ کہتے ہیں نمبر 1 والی جو ایسٹ کلاس ہے نا اس میں ابھی رجحان اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا, ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں, تو میں نمبر 2 پہ چلا جاتا ہوں. اب آپ دیکھیں 2000 سے لے کے 2008-9 تک گولڈ کی ریلی فل چل رہی تھی. صحیح. لیکن اسی ٹائم پہ جب اسٹاک مارکیٹ کی بھی ریلی چل رہی ہوتی ہے, یعنی کہ حالات سارے ٹھیک ہوتے ہیں, تو اسٹاک مارکیٹ زیادہ ریٹرن دے کے جاتا ہے. اس ٹائم میں گولڈ نے تقریباً 6 سے 7 گنا ریٹرن دیا تھا, اسٹاک مارکیٹ نے آپ کو 15 گنا ریٹرن دے دیا. اب پچھلے 2 سال میں بھی اگر دیکھیں گولڈ تقریباً 2000 سے 4000 ہوا ہے, ڈبل ہو گیا. صحیح, بالکل. لیکن اسٹاک مارکیٹ 4 گنا ہو گئی ہے. تو جب بل مارکیٹ جب تک فریم ورک آن ہے تو اسٹاک مارکیٹ نمبر 1 ہے. اور واٹ اباؤٹ پاکستان موسٹ فیوریٹ پراپرٹی ریئل اسٹیٹ؟ لوگ گولڈ سے بھی زیادہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف, بس ہمیں پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کے پاس اگر چند روپے اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس کا بہترین جو ڈیسٹینیشن ہے جہاں انہیں پہنچانا چاہیے وہ یہ ہے کہ انہیں زمین میں دفن کر دیں, یعنی کہ زمین خرید لیں, پلاٹ. اور وہ ایک عام کہاوت ہے کہ یہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا اور اس سے نقصان نہیں ہوتا. آل دو کہ آج کل کے ریئل اسٹیٹ کی جو بہت ساری سوسائٹیز ہیں وہاں پہ لوگوں کو نقصان بھی ہوا. آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ میرے خیال میں رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے اندر بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ کا کانسیپٹ بتایا گیا ہے, اور بہت سارے لوگ جب یہ جرنی سٹارٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی تو پہلے وہ کتاب پڑھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ دس از دا رائٹ پلیس ٹو انویسٹ, ریئل اسٹیٹ میں ہی رہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیف ہے؟ اور کمپیریزن اگین جیسے آپ نے گولڈ سے دیا تو اسٹاک مارکیٹ اور ریئل اسٹیٹ زیادہ سیف کہاں فیل کرتا ہے کوئی انویسٹر؟ دیکھیں اس میں نا ایک انٹرنیشنل لیول سے شروع کرتے ہیں, پھر جیسے اس کو پاکستان کے بھی لے کر آتے ہیں نا تو اس میں بھی کچھ 2-3 چیزیں فرق آ جاتی ہیں, اس کے حساب سے آپ کو اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ نا 100 سال کی ایک ریسرچ ہوئی ہے, کریڈٹ سوئس نے کی ہوئی ہے, مشہور بینک ہے. صحیح. انہوں نے دیکھا کس ایسٹ کلاس میں ریئل ریٹرن سب سے زیادہ ہے, یعنی کہ مہنگائی ہٹا کے جو اس نے کما کے دیا ہے, تو اس میں نمبر 1 پہ اسٹاک مارکیٹ ہے پوری دنیا میں. ریئل اسٹیٹ کا 7واں نمبر ہے. آلموسٹ اتنی ہی بڑھتی ہے ریئل اسٹیٹ جتنی مہنگائی ہو رہی ہوتی ہے دنیا بھر میں. صحیح. ایون ایسی چیزیں جیسے یہ فائن آرٹس وغیرہ ہوتی ہیں اس نے ریئل اسٹیٹ سے زیادہ کما کے دیا دنیا میں. اب اس کو پاکستان کے لیول پہ اگر لے آئیں, میرے حساب سے یہاں پہ ریزن یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں اگر ملکوں کے حالات اوپر نیچے ہوتے رہیں, پالیٹکس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, تو لینڈ جو ہے نا وہ سیف ہے. ہاں جی, میں اس کا اونر بھی ہوں, میں جا بھی سکتا ہوں, وزٹ بھی کر سکتا ہوں. لیکن جب آپ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں, جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اسکیم ہوتے ہیں, جس طرح سے لوگ پلاٹ لے کے جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں, جس طرح سے پاکستان میں جو پرومس کیا جاتا ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, اور حکومت کی طرف سے کوئی پینلٹی بھی نہیں آتی نا. پھر بڑی لمبی فہرست ہے خدشات کی. دبئی میں جیسے اگر کوئی ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کرتا تو اس پہ پینلٹی ہوتی ہے, یا اس نے جتنے پلاٹ بیچے ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ پیچھے اتنے پلاٹ ہیں بھی کہ نہیں. اس کے بعد بھی چلیں آپ جو ہے اس کو بڑا اچھا فالو کرتے ہیں, آپ یہ ساری چیزیں چیک بھی کر لیتے ہیں, پھر بھی آپ ریکارڈ دیکھیں, اپنی مرضی کی سوسائٹی اٹھا لیں, آپ دیکھیں اس نے 20 سال پہلے اس کی کیا قیمت تھی اور آج کیا قیمت ہے. ہم نے تو ساری مشہور ایگزامپلس بھی اٹھا کے دیکھی ہیں, تو زیادہ سے زیادہ جو ریٹرن لگتا ہے نا وہ ہوتا ہے 25 سال میں 50 گنا. کچھ سوسائٹی ہے وہ 15 سال میں اس کا 5 مرلے کا پلاٹ 10 گنا ہو گیا. لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. رول آف 72 اپلائی کر کے دیکھیں کہ اگر وہ آپ کے 5 سال میں پیسے ڈبل کر کے دے رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ کی ایوریج کمپنی جس میں آپ نے کچھ کرنا بھی نہیں ہے وہ آپ کو 4 سال میں پیسے ڈبل کر کے دے رہی ہے. صحیح. تو ریٹرن پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھی نہیں ہے. اسکیمز
اور یہ ساری چیزوں کے بھی مسئلے ہیں. اور تیسرا مسئلہ سب سے بڑا جو کہ اگر ابھی کوئی اپنا فائنینشیل فریڈم اچیو کرنے کی جرنی کے شروع میں ہے, اس میں بہت بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے. لیٹ سے آپ نے ایک پلاٹ لے لیا 30 لاکھ روپے کا, صحیح, آپ کے پاس ٹوٹل سیونگز بھی 35 لاکھ تھی. اب آپ کے پاس آ گئی کوئی ایمرجنسی, آپ کو 10 لاکھ روپے چاہیے, کوئی بھی میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا, آپ کی اللہ نہ کرے جاب چلی گئی, آپ کو 6 مہینے کے خرچے چاہیے. اب پلاٹ تو نہیں آپ بیچ سکتے تیسرا حصہ, بالکل. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے میں 30 لاکھ کی جگہ مجھے 10 لاکھ دے دو, تیسرا حصہ لے لو. ہاں جی. تو ڈویزیبلٹی نہیں ہے اس میں. تو اگر تو آپ کے بہت زیادہ پیسے آ گئے ہیں پھر آپ ڈویزیبلٹی اچیو کر سکتے ہیں, لیکن عام بندے کے لیے ریٹرنز بھی اچھے نہیں ہیں, سیفٹی بھی نہیں ہے اور ڈویزیبلٹی بھی نہیں ہے. اچھا, ایک اور ریزن جو میں نے خود پھر دریافت کیا نا, کیونکہ میں نے بہت سوچا کہ دنیا میں ریئل اسٹیٹ بھی بہت ڈیولپ ہوئی ہے, صحیح, اسٹاک مارکیٹ بھی بہت اوپر گئی ہے, تو اس میں زیادہ پیسے کیوں ہیں, اس میں زیادہ پیسے کیوں نہیں ہیں, کیونکہ سارے جو بزنس مین ہیں وہ بھی ریئل اسٹیٹ میں بھی ہیں. جی بالکل. تو انٹرپرینیور کی جو ویلتھ میکنگ ابیلٹی ہے وہ تو ریئل اسٹیٹ والے سیکٹر میں بھی ہے. جی. اس کا کرکس یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو کمپنی آ جاتی ہے نا, تو اونر کا پروفٹ اور شیئر ہولڈر جو مائنورٹی شیئر ہولڈر ہوتا ہے دونوں کا برابر پروفٹ ہوتا ہے. آپ سیلری لے لیں گے اگر سی او, تو وہ بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے نا ٹوٹل پروفٹ کا. جیسے میزان بینک نے اگر 100 ارب روپیہ کمایا, اگر اس کا سی او 2 ارب روپے بھی پروفٹ لے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو 98% تو برابر رزلٹ ہے نا دونوں کا. ہاں جی بالکل. تو ریئل اسٹیٹ میں جو ڈیولپر ہے اور جو بندہ پلاٹ خریدتا ہے, اس کے بیچ میں ایکول پارٹنرشپ نہیں ہے. ونڈرفل. وہ سارے پیسے اپنے خود ہی اس میں کر لیتا ہے, اپنے پاس کر لیتا ہے پہلے, اور آخر میں لوگوں کو ایز اے کسٹمر ٹریٹ کر کے پلاٹ بیچ دیتا ہے. اور یہ جو ابھی آپ نے اگزامپل دی, مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ون ون سچویشن نہیں ہے, یہ ون سارا بعض اوقات جو ہے وہ اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے اور آپ لاس میں ہی ہو رہے ہیں. تبھی آپ دیکھیں پاکستان میں جن کی سوسائٹیز ہیں وہ رچ ہیں, ہاں, لیکن جنہوں نے پلاٹ لیا وہ رچ نہیں ہے. ہاں جی بالکل. اچھا, اب جو ہے وہ ایک اور بڑا اہم سوال ہے. ایک شخص کہتا ہے میں نے آج سے پڑھنا شروع کرنا ہے اس کو, تو وہ کیا سٹیپ لے؟ کسی ویب سائٹ پہ چلا جائے, آپ سے رابطہ کر لے, فائنینشیل فریڈم موومنٹ میں تو چلیں ابھی کچھ دن ہے, اس کو بھی جوائن کرے. تو سیکھنے کے لیے محفوظ ترین پلیٹ فارم کون سے ہیں جہاں سے سیکھ کے وہ جو ہماری ساری یہ آج کی ڈسکشن ہو رہی ہے, اگر وہ اس کو ڈریم کے طور پہ لے رہا ہے تو وہ ڈریم فلفل ہو جائے اس کا؟ دیکھیں, میرے حساب سے آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا, اس میں اب میں بھی پہلے کتابیں پڑھتا ہوتا تھا. اچھا, آج سے 5 سال پہلے جب میں نے بھی سارا کچھ سیکھا نا, میں نے کتابیں پڑھ کے سیکھا. صحیح. لیکن اب جو ہے میں فیل کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ نالج آپ گیدر کر سکتے ہیں یوٹیوب کے پوڈ کاسٹ سے. اچھا, مطلب جس بندے نے کتاب لکھی ہوئی ہے وہ پوڈ کاسٹ پہ بھی آیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ایٹ لیسٹ جو پہلا اسٹیپ ہے نا وہ ہے آپ پوڈ کاسٹ سنیں. آج کا آپ سن رہے ہیں, ہماری پہلی والی ایپیسوڈ سنیں, صحیح, یا اور بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ جیسے کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ 2-3 سنیں گے, آپ کو تھوڑا سا اسٹاک مارکیٹ کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر اگر آپ نے اور ڈیپتھ میں جانا ہے فائنینشیل لٹریسی سے ریلیٹڈ, اتنا زیادہ کانٹینٹ اویلیبل ہے یوٹیوب پہ. صحیح. اگر آپ لیٹ سے انگلش نہیں سمجھ آتی, انڈیا میں بھی بہت زیادہ بنا ہوا ہے. جی جی, آج کل تو ہاں جی 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 آج کل تو اے آئی بیسڈ بہت اچھے اس طرح کی ویڈیوز آ رہے ہیں جن کو کتابوں کی اردو ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہے, اور ویسے بھی لوگ اس کو بڑی آسان اردو یا ہندی زبان میں سکھا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو میرے حساب سے تو اب دنیا کی سب سے بڑی لائبریری یوٹیوب بن چکی ہے. ٹھیک ہے, اور ویڈیو دیکھنا بہت آسان ہے کتاب پڑھنے کے مقابلے میں. مطلب میں ایک کتاب اگر لیٹ سے 2 گھنٹے پڑھ کے 12 گھنٹے میں بھی ختم کر لیتا ہوں, تو وہی پوڈ کاسٹ جو ہے آپ 3 گھنٹے میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ کو فرض کریں کتاب ریکمینڈ کرنی پڑے, آپ کو کوئی کہنے جی میں کتاب پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں, تو مجھے بتائیں کہ فائنینشیل لٹریسی کے لیے یا اسٹاک مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے میں کون سی کتاب پڑھوں, تو آپ اس کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ میرے حساب سے رچ مین ان بیبلون, یہ بڑی اچھی فائنینشیل لٹریسی کی کتاب ہے. یہ آپ کو تھوڑا سا سکھائے گی سیونگ کیوں ضروری ہے. پھر یہ کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے, اگین میں اس ٹائم تک جب تک میں نے یہ پڑھنی تھی تو میں پوڈ کاسٹ والی سوچ پہ آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کتاب کے آتھر کا میں نے پوڈ کاسٹ ضرور سنا ہوا ہے. اوکے. سائیکالوجی آف منی. اوکے. یہ 2 کتابیں فائنینشیل لٹریسی سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے انویسٹنگ کے بارے میں پڑھنا ہے تو انویسٹنگ کا پوری دنیا میں نمبر 1 پرسن جو ہے نا وہ وارن بفیٹ ہی ہے. آپ باقی لوگوں سے جو ہے نا وہ انسپریشن لے سکتے ہیں, ان سے کوئی ایک اچھی عادت اڈاپٹ کر سکتے ہیں, کوئی ان کا ایک اچھا نقطہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن وارن بفیٹ نے 70 سال اس نے انویسٹنگ کی ہے. صحیح. باقی جتنے بھی لوگ ہیں نا انہوں نے 20-25 سال کی ہوگی میکسیمم.
اور پوڈ کاسٹ کے حوالے سے میں آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں. ایک تو اس سے پہلے ہونے والا ایک جو پوڈ کاسٹ ہے عبدالرحمٰن نجم صاحب کے ساتھ, اس کا لنک جو ہے وہ اسی پوڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں, آپ وہ بھی دیکھیں. آپ یوٹیوب پہ جائیں اور سرچ کریں پوڈ کاسٹ ود عبدالرحمٰن نجم, بس یہ لکھیں گے آپ کے سامنے ایک لمبی فہرست آ جائے گی. کافی سارے جو ہمارے پاکستان میں پوڈ کاسٹر ہیں ان کے ساتھ بڑی ہیلدی کنورسیشن ہوئی ہے. آپ اپنی پسند کے ہوسٹ یا جو بھی آپ کو لگے کہ مناسب آپ کم سے کم 4 سے 5 پوڈ کاسٹ ضرور سنیں. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اگر عبدالرحمٰن نجم صاحب کے 4 سے 5 پوڈ کاسٹ سن لیں گے تو نہ صرف آپ کا اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, بہت سارے ایسے سوالات جو شاید میں آج اس پوڈ کاسٹ میں نہیں پوچھ پا رہا, کسی اور ہوسٹ نے کسی اور پوڈ کاسٹ میں ان کو ضرور کلیئر کیا ہو. تو بنیادی سیکھنے کا طریقہ کار تو یہ, اور جو کتابیں ہیں وہ آپ کو ریکمینڈ کر دی گئی ہیں. فائنینشیل فریڈم موومنٹ کے اوپر آخر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس طرح سے بات کریں کہ لوگ جو ہے ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اگر کوئی شخص فائنینشیل فریڈم موومنٹ کو جوائن کرتا ہے اور وہ اس موومنٹ سے اس جرنی سے کچھ سیکھ لیتا ہے, تو کیا وہ آپ کی کمپنی, آپ کے ادارے یا آپ کی اس جرنی کا پارٹ بن سکتا ہے؟ بالکل. فائنینشیل فریڈم موومنٹ ابھی ہم نے جتنا سوچا تھا اس سے بہت بڑی ہو چکی ہے آلریڈی. جس طرح کا ہمیں رسپانس مل رہا ہے, تو ابھی تک تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم شہر جائیں گے, ایونٹس آرگنائز کریں گے اور ایکسپرٹس کو بلائیں گے, لیکن ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں, ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اس کو اسٹارٹ ہوئے ہوئے, اور جس طرح کا رسپانس آ رہا ہے تو موسٹ پرابلی یہ موومنٹ کو ہم اور آگے لے کے جائیں گے, اور زیادہ چیزیں اس میں جو ہے نا وہ پلان کریں گے. اور ہماری کمپنی کا تو سمپل رول ہے, اوپن ڈورز پالیسی ہے کہ ٹیلنٹ, مطلب میں سوچتا ہوں اگر آپ سروس سیکٹر میں ہیں تو آپ کی کمپنی کے جو لوگ ہیں نا وہی ویلیو کریٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ تو ہے نہیں بیچنے کو فزیکل, ٹھیک ہے, تو جو بھی اس کمپنی میں لوگوں کا منافع ہو رہا ہے ایڈوائزری کے تھرو یا ان کو ہم سکھا رہے ہیں انویسٹنگ ماسٹر کلاس کے تھرو, لوگ ہی کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ ہم تو اس کو اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا بندہ جس کو بہت زیادہ شوق ہو اور وہ جو ہے ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے, تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ وہ فائنینشیل فریڈم, بلکہ ہم لوگ فائنینشیل فریڈم موومنٹ میں امبیسڈر رول بھی جو ہے انکلوڈ کر رہے ہیں, تاکہ جو لوگ ینگ ہیں, اس چیز کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں, پیشنیٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ مل کے یہ 10 لاکھ لوگوں والا جو مشن ہے ہمارا اس کو اچیو کریں. آپ کی ذاتی ہابی کیا ہے؟ آپ جب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے, فارغ وقت ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یار اب کوئی کام کرنے کا نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگ اب آپ کو اتنا سن چکے ہیں پوڈ کاسٹ پہ, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن نجم صاحب جو ہے وہ فری ٹائم میں کیا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب پچھلے 5-6 سالوں میں جب سے یہ جرنی شروع ہوئی, اس میں وارن بفیٹ کی ساری AGMs سنی اور ایک پیشن مل گیا اپنا, اس میں پرسنالٹی کافی زیادہ چینج ہو گئی. پہلے مجھے یاد ہے جب میں OA لیولز میں ہوتا تھا, آلموسٹ سارے اسپورٹس دیکھتا ہوتا تھا, مطلب میرے پاس فٹ بال کا میچ دیکھنے کا بھی ٹائم ہوتا تھا, F1 کی ریس بھی میں دیکھتا ہوتا تھا, پھر کرکٹ کا بھی مجھے سارا پتہ ہوتا تھا. لیکن اب اسپیشلی پچھلے 2-3 سالوں میں جب سے ہم نے یہ کمپنی اسٹارٹ کی تھی تو کافی کم ٹائم ملتا تھا, لیکن اب پچھلے 2-3 مہینوں میں جا کے جب تھوڑا سا فری وقت ملنا شروع ہوا ہے, میں بہت شوق سے نا پوڈ کاسٹ سنتا ہوں. میرا فیوریٹ پوڈ کاسٹ ڈائری آف اے CEO. اچھا. اور اس پہ الگ الگ طرح کے ٹاپکس, ابھی میں نے ایک پچھلے ہفتے فلائٹ میں ایک سنا تھا واٹر فاسٹنگ پہ. صحیح. اور اس میں پورا سائنس کے ساتھ اس نے ایکسپلین کیا کہ کیوں ضروری ہوتا ہے فاسٹ کرنا. اور وہ تو کہتا ہے کہ جو بندہ کچھ نہیں کر سکتا نا, اس کو صبح ایٹ لیسٹ 16 گھنٹے کی فاسٹ کرنی چاہیے. یعنی کہ وہ کہہ رہا تھا ہر بندے کو روز روزہ رکھنا چاہیے. اچھا. تو اس سے وہ اسلام کا کنیکشن بھی آیا کہ کیسی ایک چیز جو ہمیں کتنے ہزاروں سالوں پہلے بتائی گئی تھی, وہ جو ہے سائنس کو اب سمجھ آ رہی ہے. تو اس طرح کے اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس آتے رہتے ہیں. جس طریقے سے وہ سوال پوچھتے ہیں, انکویزیٹیو مائنڈ, اس سے نئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں. بلکہ میرا تو اگلے سال کا ایک تھوڑا چھوٹا سا ڈریم بھی ہے کہ میں کوشش کروں گا پاکستان میں اس طرح کا کوئی فائنینشیل لٹریسی اور انویسٹنگ سے ریلیٹڈ پوڈ کاسٹ بنایا جائے, ونڈرفل, تاکہ اس پہ ایکسپرٹس آئیں. تو میری آج کل کی نمبر 1 ہابی جو ہے نا وہ ایک ایکسرسائز کرنا. صحیح. کیونکہ میں یہ چیز بھی مجھے سمجھ آئی ہے پچھلے 5 سالوں میں کہ ایک انسان جو دنیا میں امپیکٹ چھوڑ کے جاتا ہے نا, وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے فرام 40 to 55. صحیح. کیونکہ اس عمر تک اس نے اپنا کچھ بنا بھی لیا ہوتا ہے, اسٹیچر, کنیکشنز بھی آ گئے ہوتے ہیں, تو اس کو ایک اچھا عہدہ ملتا ہے جس پہ وہ امپیکٹ زیادہ کریٹ کر سکتا ہے. لیکن 50% لوگ جب اس ایج میں آتے ہیں تو ان کی ہیلتھ ہی اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ اس ٹائم پہ اچھا پرفارم کر سکیں.
تو آپ نے اپنے ارلی ایئرز میں اپنی ہیلتھ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ جب آپ 45 اور 55 کے ہوں، جب آپ کو پورا موقع ملے گا دنیا چینج کرنے کا جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں، اس وقت پھر آپ کو فٹ ہونا چاہیے. زبردست. تو ہیلتھ میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے اور مائنڈ میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے پوڈ کاسٹ سن کے. اچھا، ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ کون سی عمر آپ کو لگتا ہے کہ مثال لے لیں کہ جیسے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کوئی بچہ ہے 12 13 14 سال کا، ٹھیک ہے، کیا اس کو ایک پیرنٹ بینگ فادر میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ یار میں اس بچے کو تھوڑا تھوڑا یہ جرنی سٹارٹ کرا دوں، اس کی جو پاکٹ منی ہے اس کو کہوں کہ چلیں آپ اگر اس میں سے کچھ سیو کر سکتے ہیں انیشلی آبویسلی کچھ اس کو ڈپازٹ دے کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس عمر سے انسان یہ سیکھ سکتا ہے؟ یہ کم سے کم عمر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں اب کتابیں اور پوڈ کاسٹ جیسے ہیں آلریڈی، تو وہ تو آپ کو بالکل بیسک چیزیں بھی سکھاتے ہیں. تو یہ 12 سے 15 سال کی عمر، بلکہ اب تو بچے جتنی کم عمر پہ چیزیں پک کرتے ہیں اور آلریڈی یوٹیوب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میرے خیال سے 10 سال 12 سال، بلکہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہم لوگ ادھر UAE میں تھے، ہم لوگوں کے کلائنٹس کا ایک میٹ اپ تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ آلریڈی کورسز ہیں کہ وہ اپنے 10 سال 8 سال کے بچوں کو بھی کرا رہے ہیں، جس میں وہ پوری فائنینشیل لٹریسی سکھاتے ہیں. صحیح. ایک اس میں بڑا اچھا ہمارے ایک ممبر تھے، انہوں نے ہمیں بتایا، تو یہ پیرنٹس والی سائڈ پہ کہ وہ کیا کر سکتے ہیں ان کا تھوڑا سا مائنڈ بنانے کے لیے نا، فائنینشیل لٹریسی امپروو کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں میں نا پچھلے 20 سالوں سے اپنے بچوں کو جب عیدی دیتا تھا نا، تو جتنا میں ان کو کیش دیتا تھا نا اتنے ہی پیسوں کے ان کو شیئر لے کے دے دیتا تھا، بس ان کو بتایا تھا کہ میں نے لے لیے. صحیح. تو جب وہ 10 سال گزرے اور وہ کوئی 17 18 سال کے ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کیش تو سارا چلا گیا وہ تو میں نے خرچ کر دیا، لیکن جو شیئر تھے وہ 10 گنا قیمت ہو گئی ان کی. تو یہ پالیسی لوگ لیتے ہیں، یہ بیمہ پالیسی ٹائپ ہوتی ہیں، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے پھر؟ یہ جو زیادہ تر انشورنس پالیسیز ہوتی ہیں جی، وہ آپ کے پیسے فکسڈ انکم میں لگاتی ہیں. فکسڈ انکم یعنی کہ حکومت کو قرضہ دے دینا. تو اس میں رول آف 72 دیکھیں تو اس میں تو ایوریج 10% کا ریٹرن ہوتا ہے، وہ آپ کے 7 سال میں پیسے ڈبل کرتی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 4 سال میں پیسے ڈبل کر دیتی ہے. تو سیونگ وہ آپ سے کروا رہے ہیں، لیکن وہ اگین اس میں ان کی اپنی فیس آ جاتی ہے، بہت زیادہ فرنٹ اینڈ لوڈ بھی ہوتا ہے اس میں. اور پھر وہ اینڈ میں جو رچ ورسز پور مائنڈ سیٹ کا اسٹیپ 2 تھا. اب ایک بندہ اگر 20 سال کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں پالیسی میں پیسے بھروں گا، تو وہ تو آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں لگانا چاہیے جو زیادہ کمپاؤنڈنگ کرتا ہے. ہاں اگر کوئی کہے مجھے 1 سال بعد پیسے چاہیے، پھر آپ شاید نہ لگائیں اسٹاک مارکیٹ میں، کیونکہ اتار چڑھاؤ بھی آئے تھے کبھی کبھی. صحیح. لیکن جب آپ کو کسی نے 20 سال کے لیے پیسے دیے ہیں تو پھر آپ کو اس کو اسٹاک مارکیٹ میں لگانا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ ریٹرن آئے گا. اتنے سارے سالوں میں آپ نے خود جو ہے وہ کوئی ایسی سٹوری، کوئی ایسا ٹائم جو آپ کو لگا ہو کہ یہ میرے سے رانگ موو ہوئی ہے، اور پھر اس موو سے جو نتائج آئے اور پھر جو آپ کی لرننگ ہوئی وہ ذرا شیئر کریں، بہت سارے لوگ سننا چاہ رہے ہوں گے. شاید میں نے نا اتنے اچھے مینٹورز بنا لیے شروع میں ہی، اور اگین اس میں لکی ہوتا ہے جی کہ جو شروع کی بڑی غلطیاں تھیں نا وہ تھوڑی سی اوائڈ ہو گئیں. ابھی انویسٹنگ میں تو کافی ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کمپنی کی کوئی چیز بدل گئی تو آپ کو اپنی چیزیں ریویو کرنی ہوتی ہیں. اس سے جب ہم نے کمپنی بھی اسٹارٹ کی تھی، اس سے پہلے جب میں خود بھی انویسٹ کرتا ہوتا تھا، اس میں بھی ظاہر ہے پریکٹیکل ایکسپیرینس میں آپ کو بہت چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ پاکستان کے حالات کے حساب سے آپ کو اس چیز میں زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے. لیکن بہت بڑی غلطی ایک چیز زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، اور جب یہ آپ پوڈ کاسٹ وغیرہ سنیں گے نا، تو آپ جو تھوڑے اچھے گیسٹ ہوں گے نا، وہ سب آپ کو ایک چیز کہیں گے، لرن فرام ادر پیپلز مسٹیکس. یہ جو اسکل ہے نا، یہ جس نے اگر اڈاپٹ کر لی تو بس وہ اور کامیابی کے بیچ میں جو ہے نا فاصلہ صرف ٹائم کا رہ سکتا ہے. زبردست. کیونکہ اگر آپ دوسرے لوگوں کی غلطیوں کو سوچ کے ایمپیتھی ڈیولپ کر کے سوچا کہ اس وقت وہ کیا سوچ رہا ہوگا، کیوں اس سے غلطی ہوئی، اگر وہ ڈیولپ آپ کر لیں گے نا، تو آپ 90% غلطیوں سے بچ جائیں گے. تو ابھی میرے مائنڈ میں کوئی بہت بڑی غلطی نہیں آ رہی. ایک چیز ہمیشہ جو میرے مائنڈ میں آتی ہے، جو شاید ہمارے سکسیس کا ریزن بھی ہے، زیادہ تر لوگ جب سٹارٹ کرتے ہیں نا کمیونیکیشن، انویسٹنگ میں کمیونیکیشن کو امپورٹنس نہیں دیتے. وہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں میں اپنی انویسٹنگ امپروو کرتا رہوں، گرافس بنا لیتے ہیں کہ کیسے جو ہے میں زیادہ پروفٹ بنا لوں. لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اینڈ میں آپ نے لوگوں کو بتانا ہے، ان لوگوں کو تک وہ جو ٹرانسفر کرنا ہے، اس کی جو کمیونیکیشن چینل ہے وہ 50% آپ کا رول ہے. ایک ایڈوائزر کا رول جو وہ ریٹرن لا رہا ہوتا ہے وہ 50% ہوتا ہے، اور 50% ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی اس کے ساتھ ایکشن لیں تاکہ ان کو بھی وہ ملے.
آپ نے خود اگر بہت اچھی ایک کمپنی نکال لی لیکن لوگوں کو ہی کنونس نہیں کر پائے اور انہوں نے نہیں خریدی تو پھر ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. تو کمیونیکیشن کی امپورٹنس ریئلائز کر لی شاید اس وجہ سے بڑی غلطیوں سے ہم لوگ بچ گئے. عبدالرحمان صاحب, یہ جو ویور ابھی تک ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, ہم پوڈ کاسٹ کے بالکل اختتامی حصے میں ہیں, ان تمام لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے؟ جیسے یہ پوڈ کاسٹ اب اگلے چند منٹس میں ختم ہو جائے گا, تو یہ پوڈ کاسٹ ختم کرنے کے بعد پہلا کام کیا کریں؟ میں نے اپنی ریسرچ میں بھی دیکھا ہے اور یہ جو ہم نے ٹیڈ ایکس کی ٹاک دی تھی نا اس میں بھی بتایا ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں نا ایک انسان ہے وہ جب 50-60 سال کا ہوتا ہے اور ایوریج لائف گزار رہا ہے اور دوسرا بندہ ہے وہ بہت کامیاب ہے, ان دونوں میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ وہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے یا لک نے اس کو بہت زیادہ فیور کر دیا. 90% ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کامیاب ہوتا ہے نا, جب اس کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے, وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ چیز میک سینس کر رہی ہے, سمجھ بھی آ رہی ہے, تو وہ نا اس پہ ایکشن لے لیتا ہے. وہ جو لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ہچکچاہٹ کا اس کو عبور کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے مجھے ابھی 80% سمجھ آیا ہے, 90% سمجھ آیا ہے, باقی 20% میں کرتے کرتے سیکھ جاؤں گا. تو وہ ایک چھوٹا سا قدم جو لینا ہوتا ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو جیسے پچھلی بار بھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جو سٹارٹ کرنے کی جو امپورٹنس ہے نا جی وہ بہت ضروری ہے. تو ایک طرف اگر ایک بندہ ہے وہ نالج حاصل کرتا رہتا ہے 99% پہ پہنچ جاتا ہے, 100 سمجھے میکسیمم نالج ہے, اور وہیں دوسرا بندہ ہے جو کہ 80 پہ پہنچتا ہے اور وہ ایکشن لے لیتا ہے, وہ زیادہ آگے چلا جائے گا. تو آپ نے بھی جو سیکھا سمجھا ہے اس کو اسمال اسکیل پہ اپلائی ضرور کریں. اگر آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کے جو خدشات ہیں اور وہ کم ہیں اور کلیئرنس زیادہ ہو گئی ہے, چیزیں زیادہ سمجھ آ چکی ہیں, تو بسم اللہ کیجئے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, اور مجھے یقین ہے کہ ہم نے آج کے پوڈ کاسٹ میں ان تمام سوالوں کو کور کر لیا ہے جو کہ پچھلے پوڈ کاسٹ کے کامنٹ سیکشن میں تھے. میرے ذاتی حلقہ احباب میں جاننے والے لوگوں کے سوالات بھی میں نے شامل کر لیے, اور میرے اپنے ذہن میں بہت سارے سوال گونج رہے ہوتے ہیں. میں آپ کا پوڈ کاسٹ سیکھنے کی غرض سے بھی سن رہا ہوتا ہوں. آج تک کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی, اور پھر ہم کوشش کریں گے کبھی دوبارہ موقع ملا تو عبدالرحمان نجم صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایک اور پوڈ کاسٹ رکھیں گے. اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اس پوڈ کاسٹ کے علاوہ عبدالرحمان نجم صاحب کے یوٹیوب چینل کے اوپر چلے جائیں. اس یوٹیوب چینل کا لنک اسی پوڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے کلیئر ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ دیر مت کیجیے, اور جو فائنینشیل فریڈم موومنٹ کو ہم ڈسکس کرتے رہے اس پوڈ کاسٹ میں, اس پہ جا کے ضرور رجسٹر ہو جائیے. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.